سوچئے، ہزاروں سال کی انسانی تاریخ، بادشاہ آئے، امپراتر گئے، امپائرز مٹی بن گئیں، لیکن انسان کی فطرت وہی کی وہی۔ اور پھر ایک شوہر اور بیوی، ول اور ایریل ڈیورنٹ، 50 سال، صرف ایک کام، تاریخ کو سمجھنا، اور انہوں نے 5000 سال کی کہانی کو صرف 13 گولڈن لیسنز میں سمیٹ دیا۔ مگر سوال یہ ہے، یہ 13 سبق آخر ہیں کیا؟ کیا یہ انسان کی تقدیر کھولتے ہیں؟ کیا یہ سیاست، معیشت اور سائنس کے راز بتاتے ہیں؟ یا پھر یہ انسانی روح کے چھپے ہوئے نقش کو بے نقاب کرتے ہیں؟ اور یقین مانیے، اگر آپ نے یہ 13 لیسنز مس کر دیے تو آپ وہ کھو دیں گے جو انسانیت نے ہزاروں سالوں کی کوشش کے بعد مشکل سے سیکھا ہے۔ خوش آمدید ہے علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر، AI جنریٹڈ کنٹینٹ، صرف تعلیمی مقاصد کے لیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سفر اور دیکھتے ہیں وہ راز جو انسانی تاریخ کے اندھیروں میں چھپے ہوئے تھے۔ چیپٹر 1 ہیزیٹیشنز آف ہسٹری، تاریخ کی جھجکیں۔ سوچئے، اگر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ اتنی بڑی اور گہری ہو تو کیا ہم اسے سچ میں سمجھ بھی سکتے ہیں یا صرف ٹکڑوں میں ہی دیکھ پاتے ہیں؟ آج کا پہلا لیسن ہمیں بتائے گا کہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش ہمیشہ ادھوری اور سوالوں سے بھری کیوں ہوتی ہے۔ تو آج ہم تاریخ کے مطالعے پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے مواد ہے، یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی تاریخ یہ صرف ماضی کی کہانیاں ہیں یا اس سے کچھ آپ کہہ لیں حال اور مستقبل کے لیے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ جی، یہ سوال تو بہت گہرا ہے، اور پہلا چیلنج ہی یہی ہے جو ان ذرائع میں بھی ہے کہ کیا ہم واقعی ماضی کو پوری طرح جان بھی سکتے ہیں؟ ہمارا علم تو ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے نا۔ اچھا، جی، مورخ لاکھوں کروڑوں واقعات میں سے چند ایک چنتا ہے۔ صحیح، یعنی پوری تصویر تو بن ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو انتخاب ہے یہ خود کہانی پر اثر انداز ہوتا ہوگا، چاہے انجانے میں ہی صحیح۔ بالکل بالکل، ایک ذریعہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ مورخ اکثر وہی چیزیں اٹھاتا ہے جو اس کے اپنے نظریے سے یا دلچسپی سے میل کھاتی ہوں۔ اور پھر ایک اور بات، دنیا اب اتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ جو چیزیں 50 سال پہلے اہم تھیں آج شاید ویسی نہ ہو۔ ٹیکنالوجی ہے، معاشرہ ہے، رابطے، سب کچھ بدل گیا، تو ماضی کے نتائج کو آج پر لگانا وہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح، اور اس میں وہ قسمت کا عنصر بھی تو ہے نا، غیر متوقع واقعات، جیسے ذرائع میں سکندر اعظم کی اچانک موت کا ذکر ہے، سلطنت بکھر گئی۔ جی ہاں، یا وہ زار روس والا واقعہ جس نے فریڈرک اعظم کو بچا لیا۔ یہ چیزیں تو کسی پلان کا حصہ نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی لیے تاریخ کو خالص سائنس کہنا مشکل ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں صنعت ہے، حقائق کو کھود کر نکالنا۔ ٹھیک۔ ایک طرح سے فن بھی ہے، اس سالے بکھرے مواد میں کوئی مطلب، کوئی ترتیب پیدا کرنا۔ اور فلسفہ بھی، تناظر اور بصیرت کی تلاش۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو سامنے آیا کہ حال عمل کے لیے لپٹا ہوا ماضی ہے اور ماضی سمجھنے کے لیے کھولا ہوا حال ہے۔ واہ، یعنی ماضی کو سمجھنا وہ ہمیں حال میں بہتر ایکشن لینے میں مدد دے سکتا ہے۔ جی، اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مکمل سمجھ تو شاید کبھی نہ آئے، کیونکہ پوری انسانی کہانی تو ہم جانتے ہی نہیں۔ یقیناً ہمیں نامکمل معلومات اور امکانات کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ تاریخ کسی ایک نظریے یا فارمولے میں وہ قید نہیں ہو سکتی۔ یہ اکثر ہمارے بنائے ہوئے اصول توڑ دیتی ہے۔ یہ بہت پیچیدہ ہے، غیر متوقع ہے۔ ذرائع نے اسے بروق کہا ہے، یعنی کئی تہوں والی، عجیب و غریب موڑوں والی۔ تو پھر اس ساری بات کا، اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر تاریخ اتنی غیر یقینی ہے، اتنی پیچیدہ ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، شاید سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں حقیقت کی پیچیدگی کو قبول کرنا سکھاتی ہے۔ اچھا، یہ ہمیں انسان کو، انسانی فطرت کو، رویوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ جغرافیہ، حیاتیات، معیشت، سیاست، جنگ، مذہب، ان سب کا کیا کردار ہے، یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع میں بھی یہ بات اجاگر کی گئی ہے۔ مطلب یہ کوئی مستقبل بتانے والا آئینہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں حال کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جی بالکل۔ انسانی تجربے کی جو وسعت ہے اسے جاننے کا موقع ملتا ہے۔
اور شاید دوسروں کے نظریات کے لیے تھوڑی برداشت بھی پیدا ہوتی ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں سے گزرا ہے، کیا کچھ ممکن رہا ہے. بالکل بالکل درست. اور آخر میں ایک نقطہ وہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. جی، اگر تاریخ واقعی اتنی غیر متوقع ہے، اتنی بروک ہے، تو کیا ماضی سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش، کیا یہ کوشش ہی بے معنی نہیں؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم تاریخ کو سمجھ لیتے ہیں، سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے انسان اور اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اسی راز کو کھولنے کے لیے ہم اگلے چیپٹر 2 ہسٹری اینڈ دی ارتھ، تاریخ اور زمین کی طرف بڑھیں گے. چیپٹر 2 ہسٹری اینڈ دی ارتھ، تاریخ اور زمین. زمین اور تاریخ کا رشتہ ہمیشہ گہرا رہا ہے. سوچئے انسان کی سبھیتائیں مٹی، ندیوں اور سمندروں کے آس پاس کیوں ابھرتی ہیں؟ کیا ہماری تاریخ اصل میں زمین کے نقشے نے لکھی ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دھرتی کا دمان انسانی کہانیوں کا پہلا صفحہ کیوں بنا. کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری تاریخ پر جغرافیائی اور ماحولیاتی عوامل کیسے اثر انداز ہوئے ہیں. جی بالکل. اور ذرائع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح زمین، موسم اور آپ کہہ لیں جغرافیہ نے تہذیبوں کے بننے بگڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہاں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہے کہ انسانی ہمت اور ٹیکنالوجی وہ کیسے ان قدرتی رکاوٹوں کو چیلنج کرتی ہے. تو آئیے اس کھوج کا آغاز کرتے ہیں. انسانی تاریخ کائنات کی وسعت میں دیکھا جائے تو واقعی ایک لمحہ ہے نا؟ بالکل ایک لمحہ. شاید پہلا سبق ہی عاجزی کا ہے. وہ پاسکل کی بات یاد آتی ہے کہ جب کائنات اسے کچل دے گی تب بھی انسان اس شے سے بلندتر ہوگا جو اسے ہلاک کرتی ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مر رہا ہے. ہاں، اور کائنات کو اپنی فتح کا کوئی ادراک نہیں. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کن طاقتوں کے سامنے ہیں. بالکل. اور ان طاقتوں میں سب سے بنیادی شاید ارضیات ہے. مطلب یہ زمین کی سطح جس پر ہم رہتے ہیں یہ مسلسل بدل رہی ہے. اچھا. کہیں سمندر زمین پر چڑھائی کر رہا ہے، کہیں نئی زمین ابھر رہی ہے، پہاڑ بنتے ہیں، گھستے ہیں، دریا اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں انسان تو یوں سمجھیں غیر محفوظ ہے. اور موسم کا کردار تو شاید اس سے بھی زیادہ فوری اور ڈرامیٹک ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جی. ہم نے صحراؤں کو سیراب کر لیا، پہاڑوں میں راستے بنا لیے، لیکن کیا موسم آج بھی ہماری حدیں متعین نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. ایک طوفان آتا ہے، صدیوں میں بنا شہر گھنٹوں میں تباہ ہو جاتا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ وسطی ایشیا میں بارش کم ہوئی تو تہذیب ریت میں دب گئی، اور وسطی امریکہ میں زیادہ بارش نے جنگل کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ تہذیب کو نگل گیا. یہ سوچ ہی عجیب ہے کہ اگر ہمارے علاقے کا اوسط درجہ حرارت صرف 20 ڈگری بڑھ جائے جی تو کیا ہوگا؟ تو شاید انسانیت وحشت کی طرف لوٹ جائے. موسم تو دیکھیں زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے. جی. مگر جغرافیہ، خاص طور پر پانی کی دستیابی، وہ تہذیب کے مراکز کا تعین کرتی ہے. اسے تاریخ کی ماں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تاریخ کی ماں، واہ! دریا، جھیل، نخلستان، سمندر، یہ ہمیشہ آبادیوں کو کھینچتے رہے ہیں. پانی صرف پینے کے لیے نہیں، زندگی کے لیے نہیں، بلکہ نقل و حمل، تجارت کے لیے. بالکل. سب سے سستا ذریعہ مصر کو نیل کا تحفہ کہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل. یہ صرف شاعری نہیں، میسوپوٹیمیا، ہندوستان، چین، یہاں تک کہ یورپ میں اٹلی، فرانس، یہ عظیم تہذیبیں دریاؤں کے کناروں پر ہی تو پھلی پھولی. یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے کہ پانی تک رسائی کیسے طاقت کے مراکز بدلتی رہی. سمندروں کو ہی دیکھ لیں، تقریباً 2000 سال. ہاں. آپ سمجھیں جنگ سلامیز سے لے کر وہ ہسپینش آرماڈا کی شکست تک بحریہ روم مرکز تھا. عالم الطاقت کا مرکز. بالکل. پھر کولمبس اور واسکو ڈے گاما کے سفر، ہاں، انہوں نے جیسے بازی پلٹ دی. جی بالکل. بحر اوقیانوس کی اہمیت بڑھ گئی. اور اسپین، پرتگال، انگلینڈ، فرانس، یہ قومیں دنیا پر چھا گئیں. تو کیا اب اگلی باری بحر الخائل کی ہے؟ کیا مشرقی ایشیا مغربی ٹیکنالوجی اپنا کر عالمی توازن بدل دے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. سمندری راستوں نے تاریخ کا دھارا بدلا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب ایک نئی قوت، ایک نیا عنصر، وہ ہے ہوائی جہاز. اچھا،
ہوائی جہاز؟ ہاں، ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تہذیب کا نقشہ پھر سے بدل سکتا ہے۔ تجارت اب ساحلوں اور بندرگاہوں کی اتنی محتاج نہیں رہے گی۔ مطلب براہ راست اندرون ملک سے اندرون ملک؟ بالکل، سامان اور انسان ایک براعظم کے اندرونی حصے سے دوسرے تک براہ راست پہنچ سکیں گے۔ اس سے انگلینڈ اور فرانس جیسے ممالک جنہیں اپنی لمبی ساحلی پٹیوں کا فائدہ تھا، وہ فائدہ شاید کم ہو جائے، شاید وہ برتری کھو دیں۔ دوسری طرف روس، چین، برازیل جو بہت بڑے زمینی رقبے والے ممالک ہیں، جن کے لیے ان کا بڑا ہونا کبھی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، ہاں، اب وہ فضائی راستوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو فضائی طاقت کا عروج یہ واقعی ایک بنیادی تاریخی انقلاب ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ صرف جغرافیائی جبر ہے؟ مطلب کیا ہم صرف زمین اور موسم کے قیدی ہیں؟ ذرائع میں یہ بات بھی تو آتی ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، جغرافیہ کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، زمین مواقع تو دیتی ہے، زراعت کے، معدنیات کے، تجارت کے، مگر ان مواقع کو حقیقت بنانا وہ تو انسانی قیادت، تخیل اور محنت پر ہے نا؟ بالکل۔ اسرائیل کی مثال دی جاتی ہے کہ کیسے ایک ثقافت نے شدید قدرتی رکاوٹوں کے باوجود ترقی کی۔ تو کیا آخر میں یہ سچ ہے کہ انسان تہذیب بناتا ہے، زمین نہیں؟ ہاں، یہ توازن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خلاصہ کریں تو دیکھیں، ارضیاتی تبدیلیاں، موسم کی شدتیں، جغرافیائی خصوصیات جیسے دریا، سمندر، انہوں نے انسانی تاریخ کی ابتدائی شکل بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جی، انہوں نے تہذیبوں کی جگہ متعین کی، سلطنتوں کے عروج و زوال کی سمت طے کی اور انسانی بقا کی حدیں بھی بتائیں۔ مگر یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ انسانی ذہانت کا ہے، ایجادات کا، ٹیکنالوجی کا، جو مسلسل ان قدرتی حدود کو پیچھے دھکیلتی رہی ہیں۔ بالکل۔ ہوائی جہاز کی ایجاد، جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ شاید اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس نے فاصلوں اور جغرافیائی رکاوٹوں کو بڑی حد تک آپ کہیں بے معنی کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے مستقبل کے لیے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوچنے کی بات۔ کیا سوال؟ کہ جب ٹیکنالوجی طبعی جغرافیائی رکاوٹوں کو اس طرح مٹا رہی ہے تو مستقبل کی تہذیبوں، طاقت کے نئے مراکز اور عالمی اثر و رسوخ کی جنگ میں کون سے نئے غیر طبعی جغرافیے غالب آ سکتے ہیں؟ غیر طبعی جغرافیے جیسے ڈیجیٹل سپیس پر کنٹرول، توانائی کے نئے ذرائع تک رسائی یا معلومات کے بہاؤ پر غلبہ۔ یہ نئے میدان ہو سکتے ہیں جہاں مستقبل کی تاریخ لکھی جائے گی۔ لیکن زمین کے بعد سب سے بڑی قوت ہے زندگی خود۔ جب بائیولوجی انسانی تاریخ کے بیچ آتی ہے تو کیسا اثر ڈالتی ہے، یہ راز ہم کھولیں گے اگلے چیپٹر 3، بائیولوجی اینڈ ہسٹری، حیاتیات اور تاریخ میں۔ چیپٹر 3، بائیولوجی اینڈ ہسٹری، حیاتیات اور تاریخ۔ ہر انسانی تہذیب کے پیچھے ایک بائیولوجیکل کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم، ہماری عمر، ہماری قوت اور کمزوری، یہ سب تاریخ کے راستے طے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا تاریخ کو صرف انسانی ارادے نے بنایا یا ہماری بائیولوجیکل حدوں نے بھی اسے شکل دی؟ کیا انسانی تہذیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی یوں کہیں کہ حیوانی جڑوں کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ ذرائع تو کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، اور ان تحریروں کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہی ہے کہ انسانی تاریخ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ زمین پر زندگی کا جو پورا ارتقا ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ اچھا۔ اور اسی لیے جو قوانین دوسرے جانداروں پر لاگو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ہم پر بھی اثر رکھتے ہیں۔ تو پہلا بڑا سبق جو یہ ذرائع بتا رہے ہیں وہ ہے مقابلہ، کمپٹیشن، یعنی وسائل کے لیے، بقا کے لیے جدوجہد۔ جی ہاں، جو تمام جانداروں میں نظر آتی ہے۔ یہ صرف کوئی بزنس کی بات نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت۔ کیا واقعی اتنا سیدھا ہے؟ ان ذرائع کے مطابق ہاں۔ بات یہ ہے کہ امن ان کے خیال میں تبھی ہوتا ہے جب وسائل، خاص طور پر خوراک، کافی ہوں۔ اچھا۔ جیسے ہی کمی آتی ہے مقابلہ سخت ہو جاتا ہے، چاہے وہ افراد کے بیچ ہو یا گروہوں کے۔ یہاں تک کہ جو ہم تعاون کرتے ہیں، خاندان بناتے ہیں، قومیں بناتے ہیں، یہ بھی اکثر دوسرے گروہوں سے بہتر مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی ریاستوں کی جنگیں بھی؟ جی، ریاستوں کی جنگ کو بھی یہ ذرائع و وسائل پر قبضے کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ قوموں کا ایک دوسرے کو کھانے کا طریقہ،
کہہ لیں۔ اوہ، یہ تو کافی سخت بات ہے، یعنی ہماری بڑی بڑی ریاستیں بھی اسی اصول پر چل رہی ہیں۔ ان ذرائع کا تو یہی تجزیہ ہے۔ اچھا، تو مقابلے کے بعد ایک اور اہم پہلو جس پر یہ ذرائع زور دیتے ہیں وہ ہے انتخاب، سلیکشن۔ بالکل یعنی اس مقابلے میں کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام رہ جاتے ہیں۔ جی، اور ان ذرائع کا استدلال یہ ہے کہ فطرت کو مساوات سے زیادہ فرق پسند ہے، تنوع۔ فرق کیوں؟ تاکہ بہترین کا انتخاب ہو سکے اور ارتقاء چلتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدائشی طور پر ہی غیر مساوی ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اور یہ عدم مساوات ان کے مطابق تہذیب کے بڑھنے کے ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اچھا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب ہر نئی ایجاد، ہر ٹیکنالوجی طاقتور کو اور طاقتور بناتی ہے۔ جی، ان کا تو یہی کہنا ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ آزادی اور مساوات جیسے ہمارے آئیڈیلز پر ایک طرح سے ہنستی ہے۔ ہنستی ہے؟ ہاں، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جہاں ایک ہوگا دوسرا نہیں۔ یہ ایک کافی کہہ لیں چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ یقیناً یہ ایک متنازع نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ بالکل، ان کا زور اس بات پر ہے کہ حیاتیاتی حقیقت میں قابلیت کا فرق ہے اور آخرکار وہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں سماجی ڈھانچوں میں، معیشت میں بھی نظر آتا ہے نا؟ صحیح۔ اچھا، تو مقابلہ ہو گیا، انتخاب ہو گیا، تیسرا حیاتیاتی سبق کیا ہے ان تحریروں میں؟ تیسرا کلیدی نقطہ ہے افزائش نسل، ریپروڈکشن۔ اچھا، ان ذرائع کے مطابق فطرت کا بنیادی پیمانہ کامیابی کا یہ ہے کہ کوئی جاندار یا گروہ اپنی نسل کو کتنی مؤثر طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ یعنی تعداد؟ جی، تعداد۔ جو ایسا نہیں کر پاتے وہ قدرتی انتخاب میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فطرت کے لیے مقدار ضروری ہے تاکہ اس میں سے معیار چنا جا سکے۔ کوالٹی کے انتخاب کے لیے کوانٹٹی چاہیے۔ اس کا تعلق تو مجھے تھامس مالتھس کے نظریے سے لگ رہا ہے کہ آبادی ہمیشہ خوراک سے زیادہ تیزی سے بڑھے گی۔ جی بالکل، جب تک قحط، بیماری یا جنگ اسے روکے نہ۔ کیا یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے؟ ان ذرائع کا ماننا ہے کہ ہاں، زراعت میں ترقی اور پھر مان حمل طریقوں نے اس مسئلے کو وقتی طور پر تھوڑا پیچھے دھکیل دیا ہے لیکن ختم نہیں کیا۔ اچھا، یہ بنیادی حیاتیاتی دباؤ اب بھی موجود ہے۔ وہ تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں، جیسے رومی سلطنت کا زوال۔ اس میں ایک وجہ کم شرح پیدائش بھی تھی۔ او واقعی؟ جی، جبکہ زیادہ شرح پیدائش والے جو باربیرین گروہ تھے انہوں نے ان کی جگہ لے لی۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آج بھی نظریات، مذاہب، تہذیبوں کی قسمت کا فیصلہ بڑی حد تک ان کے ماننے والوں کی شرح پیدائش پر منحصر ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو ان ذرائع کے مطابق تاریخ کے بڑے دھاروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 بنیادی حیاتیاتی طاقتوں کو دیکھنا ہوگا: مقابلہ، انتخاب اور افزائش نسل۔ جی بالکل، یہ وہ پس پردہ قوتیں ہیں جو انسانی معاشروں کو، تہذیبوں کو گہرائی میں شکل دے رہی ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اجتماعی تقدیر کس حد تک ان حیاتیاتی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اور ہمارا شعور، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری اخلاقیات، وہ ان گہری جبلتوں کا کہاں تک مقابلہ کر سکتی ہیں؟ یہی سوال ہے، کیا ہم ان کو بدل سکتے ہیں، ان کی سمت موڑ سکتے ہیں؟ ان ذرائع کی نظر سے دیکھیں تو تاریخ ایک ایسی مسلسل لیبارٹری لگتی ہے جہاں تہذیبوں کو انہی حیاتیاتی اصولوں پر پرکھا جاتا رہتا ہے۔ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم اپنی حیاتیات کے قیدی ہیں یا اس سے آگے نکلنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ مگر بایولوجی کے بعد سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے، انسان کی نسلیں اور ان کا رنگ و روپ تاریخ کو کیسے بدلتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے چلتے ہیں اگلے چیپٹر 4، ریس اینڈ ہسٹری، نسل اور تاریخ کی طرف۔ چیپٹر 4، ریس اینڈ ہسٹری، نسل اور تاریخ۔ تاریخ کے سفر میں ایک سب سے نازک اور جذباتی موضوع ہمیشہ رہا ہے انسانی نسل۔ لوگوں نے سوچا کہ تاریخ کی کامیابی اور شکست نسلوں کی خوبی یا کمی پر مبنی ہے، لیکن کیا واقعی انسانی نسل تاریخ کی تقدیر طے کرتی ہے یا پھر اصل راز کچھ اور ہے؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں یہ دلچسپ پہلو۔ جی، خاص طور پر یہ خیال کہ کیا نسل ہی تہذیبوں کے عروج و زوال کی وجہ بنتی ہے؟ بالکل، اور اس کے لیے ہم نسل اور تاریخ، انسانی تہذیب کا ارتقاء
کے کچھ اقتباسات کو دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی سوال یہی ہے، کیا واقعی نسل کامیابی کا پیمانہ ہے؟ یہ سوال اہم ہے، خاص طور پر جب دنیا میں اتنا تنوع ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے کاؤنٹ جوزف آرتھر دی گوبینو سے 19ویں صدی میں۔ جی، ان کا نظریہ تھا کہ بھئی انسانیت جو ہے نا وہ مختلف نسلوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ایک نسل جسے انہوں نے آریائی کہا، یعنی سفید فام نسل، جی، وہ فطری طور پر برتر ہے۔ تمام عظیم تہذیبیں ان کے مطابق صرف اسی نسل سے نکلیں۔ اور زوال کب آتا ہے؟ جب بقول ان کے خون کا اختلاط ہوتا ہے، یعنی نسلیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ہاں، ماحول یا اداروں کا کوئی خاص کردار نہیں اس میں۔ بالکل، یہ ایک بہت بنیادی قسم کا نظریہ تھا جس نے بعد میں بہت اثر ڈالا۔ اچھا، پھر یہ خیال آگے کیسے بڑھا؟ تو گوبینو کے بعد ہیوسٹن سٹیورٹ چیمبرلین آئے 1899 میں۔ انہوں نے اس نظریے کو لیا مگر تھوڑا بدل دیا۔ کیسے؟ انہوں نے برتری کا صحرا صرف ٹیوٹونز یعنی جرمن قوم کے سر باندھ دیا، یہاں تک کہ دانتے اور سینٹ پال کو بھی جرمن قرار دے دیا۔ اچھا، یہ تو کافی مخصوص ہو گیا۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے اس سوچ نے جرمن قوم پرستی کو بہت ہوا دی۔ ٹرائشکے، ویگنر، روزنبرگ اور پھر ہٹلر تک اس کا اثر نظر آتا ہے۔ یعنی دائرہ تنگ ہوتا گیا، پہلے آریائی، پھر ٹیوٹونک۔ بالکل، اور پھر یہ امریکہ تک بھی پہنچا۔ ہاں، میڈیسن گرانٹ 1916 میں انہوں نے تو اسے اور بھی محدود کر دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ اصل کمال تو صرف نارڈکس کا ہے، یعنی شمالی یورپ کے لوگ، اسکینڈینیوینز وغیرہ۔ اور تاریخ کی تمام بڑی فتوحات، ہندوستان، یونان، روم، گال، انگلینڈ، امریکہ، سب نارڈک کارنامے قرار دے دیے۔ جی ہاں، اور دلیل وہی پرانی کہ دوسری نسلوں سے شادیوں کی وجہ سے نارڈک نسل کمزور ہوئی، جس سے ایتھنز اور روم زوال پذیر ہوئے۔ اور انہوں نے مغربی تہذیب کے زوال کی پیشگوئی بھی کر دی اسی بنیاد پر۔ بالکل، نارڈک نسل کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن متن فوراً جوابی دلائل دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو ذرا وسیع نظر سے دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ مثلاً دیکھیں، غیر سفید فام تہذیبیں، چین کی عظیم تہذیب، ہزاروں سال پر محیط، کتنے مدبر، موجد، فنکار، فلسفی وہاں پیدا ہوئے۔ صحیح۔ پھر کولمبس سے پہلے امریکہ میں مایا، ایزٹیک، انکا ثقافتیں، وہ بھی تو بڑی تہذیبیں تھیں۔ اور ہندوستان میں؟ جنوبی ہندوستان کے دراوڑی عوام، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہ فام تھے، ان کے بنائے ہوئے مندر آج بھی موجود ہیں۔ کمبوڈیا میں اینکور واٹ کا مندر دیکھیں۔ تو تاریخ تو نسل سے بالاتر نظر آ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف غیر سفید فام تہذیبوں کی بات نہیں، خود سفید فام سمجھی جانے والی اقوام میں بھی یہ نظریہ امن فٹ نہیں بیٹھتا۔ اچھا، وہ کیسے؟ سامی تہذیبیں دیکھ لیں، بابل، اشوریا، پھر اسلام کی عظیم تہذیب جو صدیوں تک علم و فن کا مرکز رہی۔ جی ہاں، جب یورپ میں تاریک دور تھا۔ بالکل، اور یہودیوں کی خدمات، بائبل، پھر عیسائیت کی بنیادیں، کیا یہ سب آریائی یا نارڈک تھا؟ نہیں نا۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے تہذیب کے بننے کی؟ اگر نسل نہیں تو کیا؟ متن یہ دلیل دیتا ہے کہ تہذیب کا تعلق نسلی ساخت سے زیادہ جغرافیائی مواقع سے ہے، معاشی اور سیاسی ترقی سے ہے۔ اور ثقافتی تبادلے سے؟ جی بالکل، ثقافتی لین دین بہت اہم ہے۔ یونان نے ایشیائی کچک، کریٹ، مصر سے کتنا کچھ سیکھا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ڈورینز، جنہیں بعض مورخین نورڈک مانتے ہیں، جب وہ یونان آئے تو انہوں نے ابتدائی یونانی ثقافت کو تباہ کیا، فروغ نہیں دیا۔ تو تہذیب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے، یونان سے روم، روم سے مغربی یورپ، پھر امریکہ۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوب تخلیق کرتا ہے اور شمال فتح کرتا ہے یا اسے پھیلاتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جو متن اٹھاتا ہے، لیکن شاید اتنا سادہ بھی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جغرافی اور حالات اہم ہیں۔ تو جسمانی خصوصیات جیسے دماغ کا سائز وغیرہ، ان کا کوئی خاص کردار نہیں؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ ان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ افریقی تہذیبوں کو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہاں ماحول زیادہ سخت رکاوٹ بناؤ، نسل نہیں۔ اور امریکی سیافاموں کی مثال بھی دی گئی ہے کہ سماجی رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا۔ بالکل، تو پیش کردہ نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ میں نسل کا کردار
آپ کہہ لیں کہ ابتدائی ہو سکتا ہے پر تخلیقی نہیں. یعنی نسلوں کے ملنے سے نئی قوم بن سکتی ہیں، جیسے انگریز قوم خود کئی پرانے گروہوں کا مرکب ہے. لیکن یہ تہذیب ہے جو حالات سے پیدا ہوتی ہے، جو پھر لوگوں کو اور ان کی ثقافت کو تشکیل دیتی ہے. اچھا، تو تہذیب لوگوں کو بناتی ہے، نہ کہ لوگ نسل کی بنیاد پر تہذیب کو. جی، متن کا جھکاؤ اسی طرف ہے. ثقافت کا اثر موروثی نسلی خصوصیات سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. امریکی تہذیب کو ہی دیکھ لیں، وہ ابھی بھی ایک طرح سے نسلی اختلاط کے مرحلے میں ہے. اور ایک اور اہم نقطہ جو متن میں ہے کہ جسے ہم نسلی تعصب سمجھتے ہیں، وہ اکثر نسلی اصلیت کی بجائے حاصل کردہ ثقافتی فرق کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل. زبان، لباس، عادات، مذہب، ان چیزوں کی بنیاد پر زیادہ تعصب ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نسل کو تہذیب کا بنیادی محرک سمجھنا تاریخی مثالوں کی روشنی میں کمزور نظریہ ہے. جی، جغرافیہ، معیشت، سیاست، ثقافتی تبادلہ، یہ عوامل کہیں زیادہ اہم نظر آتے ہیں. تہذیب کسی ایک کی میراث نہیں. بالکل، یہ ایک مشترکہ انسانی کوشش کا نتیجہ ہے. اور تاریخ کا علم ہمیں یہی وسیع و نظری سکھاتا ہے، ہمارے مشترکہ ورثے کو اجاگر کرتا ہے. اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اس ساری گفتگو کی بنیاد پر، اگر واقعی تہذیب لوگوں کو تشکیل دیتی ہے تو پھر ان معاشروں کا مستقبل کیا ہوگا جو آج کل بڑے پیمانے پر ثقافتی اور نسلی ملاپ سے گزر رہے ہیں؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے. لیکن نسل کے بعد ایک اور گہرا سوال سامنے آتا ہے، انسانی کردار، یعنی انسان کی عادتیں، جذبات اور فطرت کس طرح تاریخ کا دھارا موڑتی ہے. اگلے چیپٹر 5 کیریکٹر اینڈ ہسٹری، کردار اور تاریخ میں ہم اس اسرار کا پردہ اٹھائیں گے. چیپٹر 5 کیریکٹر اینڈ ہسٹری، کردار اور تاریخ. تاریخ کا رخ صرف جنگوں، سلطانوں یا قانونوں سے نہیں بنتا، بلکہ انسانی کردار بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی قوم کی عادت، اس کا صبر، اس کا جنون یا اس کی سستی تاریخ کی رفتار کو بدل دیتی ہے؟ آج ہم جاننے جا رہے ہیں کہ انسانی فطرت اور کردار نے کس طرح تاریخ کے راستوں کو موڑ دیا. انسانی فطرت اور سماجی ارتقاء کا یہ جو پیچیدہ سا تعلق ہے. جی بالکل. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی گہرے سوال کو دیکھتا ہے کہ بھئی انسان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں اور وہ تاریخ پر، معاشرے پر کیسے اثر ڈالتی ہیں. یہ ایک بنیادی سوال ہے اصل میں. تو آئیے اس مواد کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اندرونی رجحانات، اس کی فطرت اور معاشرتی تبدیلیوں کے بیچ میں آخر کیا ربط ہے. اور اصل سوال جو آپ نے کہا وہ یہی ہے کہ کیا انسان کی فطرت بدلتی ہے وقت کے ساتھ؟ ہاں، یا صرف ہمارے حالات، ہمارے اوزار، ہمارے سماجی ڈھانچے بدلتے ہیں. بالکل. اچھا، تو مواد کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت نہ کچھ بنیادی رجحانات، احساسات، صلاحیتوں کا ایک مجموعہ ہے. جبلیات کہہ سکتے ہیں ان کو، انسٹنکٹس جسے کہتے ہیں. ہاں بالکل، جبلیات. کچھ مثبت ہیں، جیسے آپ دیکھیں عمل کا جذبہ، تجسس، نئی چیزیں کرنے کی کوشش. اور کچھ منفی بھی، جیسے سستی یا بس دوسروں کی نقل کرتے رہنا. صحیح. اور یہ سب مواد کے مطابق بقا کے لیے ضروری ہیں، فرد کی بقا ہو، خاندان کی یا پورے گروہ کی. یہاں جو ایک دلچسپ یا شاید حیران کن بات یہ مواد سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کے خیال میں ہزاروں سال کی تاریخ میں انسان کی جو بنیادی فطرت ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. اچھا، مطلب قدیم یونانی یا رومی؟ جی، ان کے جو بنیادی محرکات تھے، جیسے عمل کرنا یا آرام کرنا، کچھ حاصل کرنا یا چھوڑ دینا، لڑنا یا پیچھے ہٹ جانا، لوگوں میں رہنا یا اکیلے رہنا، وہ آج کے انسانوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھے. یہ تو بڑی بات ہے. ذرائع بدل گئے، اوزار بدل گئے، لیکن وہ جو اندر کی خواہشات ہیں، خوف ہیں، وہ کافی حد تک ویسے ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، اتنی ترقی ہو گئی، بنیادی طور پر ہم ویسے ہی ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے تھے. یہ تو سوچنے والی بات ہے. بالکل. اور اسی لیے مواد یہ دلیل دیتا ہے کہ ارتقاء جو ہے وہ بنیادی طور پر حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل نہیں رہا. اچھا. بلکہ زیادہ تر سماجی رہا ہے.
سوشل یعنی تبدیلیاں ہماری جینیات میں تبدیلی سے نہیں آئیں، زیادہ تر تو پھر کیسے آئیں؟ وہ آئیں معاشی، سیاسی، فکری، اخلاقی اختراعات سے۔ انوویشن جنہیں کہتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ اور یہ نئی چیزیں پھر تقلید یعنی امیٹیشن، رسم و رواج یا تعلیم کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتی ہیں۔ تو یہ ہے سماجی ارتقاء، مطلب معاشرہ کیسے بدلتا ہے خیالات، ٹیکنالوجی، رہن سہن میں تبدیلی سے۔ یہ حیاتیاتی تبدیلی سے الگ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ یہ وضاحت کرتا ہے کہ بنیادی فطرت وہی رہتی ہے جبکہ معاشرے اتنے بدل جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے مواد میں عظیم شخصیات یا ہیروز کے کردار پر بھی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، کہ وہ یقیناً اپنے زمانے کے حالات سے ہی نکلتے ہیں، لیکن ان کے جو انفرادی خیالات ہوتے ہیں، فیصلے یا کام، ان میں تاریخ کا رخ موڑنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ ہاں، مثالیں بھی دی ہیں جیسے چرچل، نیپولین یا تاریخ میں اور بھی بہت سی بااثر شخصیات ہیں۔ بالکل۔ لیکن فرد کا کردار اہم ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر مواد یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صرف جدت طرازی یعنی انوویشن کافی نہیں ہے۔ اچھا۔ معاشرہ اصل میں تب بدلتا ہے جب اکثریت، عوام کی بڑی تعداد اس نئی سوچ یا طریقے کی تقلید کرتی ہے۔ امیٹیشن یعنی ایک بندہ کچھ نیا کرتا ہے اور باقی پھر اس کو اپناتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتی ہے جو نئی راہیں نکالتی ہے اور پھر عوام کی اکثریت ان کی پیروی کرتی ہے۔ تاریخ کو اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں نا تو یہ اکثر جدت پسند اقلیتوں کی کشمکش ہوتی ہے، اور اکثریت پھر جیتنے والے کا ساتھ دیتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تقلید اور جدت دونوں معاشرے کے چلنے اور بدلتی صورتحال سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا صرف تقلید کافی ہے؟ اگر ہر کوئی صرف نقل ہی کرتا رہے تو کیا معاشرہ ایک جگہ رکنے جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیں مواد کے اگلے اور میرے خیال میں بہت اہم نقطے پر لاتا ہے، عقل اور روایت کا کردار۔ اچھا، عقل اور روایت۔ جی، عقل بلا شبہ ایک طاقتور چیز ہے، ایک اوزار ہے، لیکن مصنف خبردار کرتا ہے کہ یہ تباہ کن بھی ہو سکتی ہے۔ تباہ کن؟ کیسے؟ ان کا خیال ہے کہ 100 میں سے 99 نئے خیالات جو آتے ہیں نا، وہ شاید ان پرانے آزمودہ طریقوں سے کمتر ہوتے ہیں جن کی جگہ وہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو روایات ہیں، جو سماجی ادارے ہیں، وہ اصل میں نسلوں کے تجربات کا، صدیوں کی آزمائشوں کا نچوڑ ہیں۔ انہیں کسی ایک فرد یا ایک نسل کی عقل کی بنیاد پر آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات تو جو عام سوچ ہے کہ نیا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اس سے کافی مختلف ہے۔ یہاں تو مصنف قدامت پسند رویے یعنی کنزرویٹو سوچ، اس کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ وہ شخص یا گروہ جو تبدیلی کی مزاحمت کرتا ہے۔ بالکل۔ مواد کہتا ہے کہ قدامت پسند جو روایات کا دفاع کرتا ہے اتنا ہی قیمتی ہے معاشرے کے لیے جتنا کہ وہ بنیاد پرست یا ریڈیکل جو تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ یہ تضاد نہیں؟ نہیں، تضاد نہیں، بلکہ ایک ضروری توازن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نئے خیالات کو چیلنج کیا جانا چاہیے، ان پر اعتراضات ہونے چاہیے، انہیں مخالفت کی چھلنی سے گزرنا چاہیے تاکہ ان کی اصل قدر و قیمت ثابت ہو۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم نئے خیالات کو کھلے ذہن سے دیکھیں، لیکن یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم پرانے آزمودہ طریقوں کو بغیر سوچے سمجھے نہ چھوڑ دیں۔ تو پرانے اور نئے کے درمیان یہ جو کشمکش ہے، یہی کشمکش، یہ صحت مند تناؤ دراصل معاشرے کو آگے بڑھاتا ہے اور تخلیقی توانائی پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تجزیے کا خلاصہ کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ انسانی فطرت اپنی بنیاد میں کافی حد تک مستقل ہے، جی، جبکہ سماجی ترقی جو ہے وہ جدت طرازی یعنی انوویشن اور تقلید یعنی امیٹیشن کے ایک نازک توازن پر منحصر ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں، وہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی کے درمیان جو ایک مسلسل تعمیری کشمکش ہے وہ بھی ضروری ہے۔ جی، خلاصہ یہی ہے، لیکن یہ توازن قائم رکھنا خاص طور پر آج کل یہی اصل چیلنج ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کا دور دیکھیں کتنی تیزی سے بدل رہا ہے،
عالمگیریت ہے، ٹیکنالوجی ہے، تبدیلیاں پلک جھپکتے میں آ رہی ہیں۔ صحیح۔ ایسے میں معاشرے جدت کی اس رفتار اور روایت کی ان جڑوں کے درمیان وہ صحت مند توازن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں جس کا ذکر اس مواد میں ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جو اس گفتگو سے ابھرتا ہے۔ یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں بلکہ ہمارے حال اور مستقبل کے لیے ایک غور طلب نکتہ ہے۔ بالکل، غور و فکر کے لیے ایک اہم سوال۔ مگر انسانی کردار کے بعد ایک اور اہم اثر ابھر کر سامنے آتا ہے: مذہب۔ اگلے چیپٹر 6 مورلز اینڈ ہسٹری، اخلاقیات اور تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ مذہبی اور اخلاقی سوچوں نے انسانی سماج اور تاریخ کی تعمیر میں کیا کردار ادا کیا۔ ذرا سوچئے، اگر تاریخ انسان کو چلاتی رہی ہو اور انسان کو خود کبھی سمجھ ہی نہ آیا، یہ راز ابھی کھلنا باقی ہے۔ اس لیے اگلا حصہ مس مت کیجیے، اور ہاں، اگر یہ سفر پسند آ رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو اب تک کون سا پہلو سب سے زیادہ حیران کر گیا۔ چیپٹر 6 مورلز اینڈ ہسٹری، اخلاقیات اور تاریخ۔ دنیا کی تاریخ صرف تلواروں، جنگوں اور حکومتوں سے نہیں لکھی گئی، بلکہ اخلاق، انصاف اور ضمیر نے بھی اسے غیر معمولی طور پر شیپ کیا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر اخلاق نہ ہوتا تو کیا انسانی سماج صرف قوت اور لالچ پر چلتی؟ آج ہم سمجھیں گے کہ کس طرح اخلاقی اصولوں نے قوموں کے عروج اور زوال کا فیصلہ کیا۔ اخلاقیات اور تاریخ کا سفر کے متن کی روشنی میں مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں یہ اچھائی اور برائی کے پیمانے یہ کیسے بدلتے رہے ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر یہ کہ معاشرتی اصول کیوں بدلتے ہیں اور کیسے بدلتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ متن کی بنیاد پر مختلف تاریخی ادوار کا جائزہ لیں اور سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو متن میں بڑی واضح ہے وہ یہ کہ اخلاقیات کوئی جامد چیز نہیں ہے، مطلب یہ بدلتی رہتی ہے، خاص طور پر معاشی اور سماجی حالات کے ساتھ۔ صحیح۔ متن نے تاریخ کو بڑے دلچسپ انداز میں 3 معاشی ادوار میں تقسیم کیا ہے: شکار کا دور، پھر زراعت اور پھر صنعت۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو چیز ایک دور میں سمجھیں کہ بقا کے لیے ضروری تھی، جیسے شکار کے دور میں وہ جارحیت، لڑنے کی صلاحیت، جی وہی چیز اگلے دور میں شاید اتنی اچھی نہ سمجھی جائے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جیسے ہی زراعت کا دور شروع ہوا تو ترجیحات ہی بدل گئیں۔ اب محنت، کفایت شعری، ایک منظم خاندانی زندگی، یہ چیزیں اہم ہو گئیں۔ اچھا، خاندان جو ہے وہ پیداوار کی بنیادی اکائی بن گیا۔ اس سے باپ کا اختیار بڑھا، اور چونکہ بچے آپ دیکھیں ایک طرح سے معاشی اثاثات تھے۔ ہاں، کام آتے تھے کھیتوں میں۔ بالکل، تو بڑی آبادی کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ متن کہتا ہے کہ اسی وجہ سے پھر جلد شادی اور پاک دامنی جیسے اصولوں پر زور دیا گیا تاکہ وہ خاندانی ڈھانچہ مستحکم رہے۔ اور یہ جو ذرّی اخلاقی ضابطہ تھا، جیسے متن میں مسیحی یورپ کی مثال بھی ہے، یہ تو صدیوں تک چلتا رہا۔ جی ہاں، کافی عرصے تک۔ لیکن پھر آ گیا صنعتی انقلاب، اور اس نے تو جیسے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے نا۔ بالکل، صنعت کاری نے تو پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ لوگ کھیتوں سے، گھروں سے نکل کر فیکٹریوں میں آ گئے۔ اب وہ اجتماعی کام نہیں رہا، انفرادی کارکن بن گئے۔ اب بوجھ زیادہ محسوس ہونے لگے۔ اچھا، خرچہ بڑھ گیا۔ جی، تو شادیاں دیر سے ہونے لگی، پھر شہروں میں گمنامی ہوتی ہے، تو شادی سے پہلے کے تعلقات آسان ہو گئے، والدین کا کنٹرول کم ہوا، مذہبی عقائد پر بھی اثر پڑا۔ یعنی معاشی تبدیلی نے براہ راست سماجی اور اخلاقی قدروں کو چیلنج کر دیا۔ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ جی، متن میں ایک اور چیز کا بھی ذکر ہے جو اخلاقی تبدیلی کو تیز کرتی ہے، اور وہ ہے جنگ۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ ماخذ جو ہے وہ قدیم یونان میں پیلوپونیشین جنگ کا ذکر کرتا ہے، روم کی خانہ جنگیوں کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے بعد کیسی اخلاقی ابتری پھیلی۔ جنگیں جو ہیں وہ بنیادی ڈھانچوں کو، معاشی سماجی سب کو تباہ کر دیتی ہیں، تو جو قائم شدہ اخلاقی اصول ہوتے ہیں ان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اچھا، متن اس کا موازنہ کرتا ہے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو یورپ اور امریکہ میں ایک طرح کی مایوسی پھیلی اور اخلاقی بے راروی بڑھی۔
لیکن یہ جان کر تھوڑی تسلی بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم آج کل سنتے ہیں نا، اخلاقی گراوٹ، سب خراب ہو گیا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ متن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قدیم نینوا میں جوا تھا، یونان میں نشاط ثانیہ، اٹلی میں طرح طرح کے رویے تھے، جسم فروشی تو ہر دور میں رہی۔ شاید تاریخ دان واقعی ان غیر معمولی سنسنی خیز چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس سنسنی خیزی کے پیچھے جو لاکھوں کروڑوں عام لوگ ہیں، ان کی جو مستحکم زندگیاں ہیں، ان کی وفاداری، ان کی مہربانی، محبت، وہ کہیں چھپ جاتی ہیں۔ صحیح۔ متن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف جنگوں اور برائیوں کا ریکارڈ نہیں ہے، اس میں نیکی کی، انسانی ہمدردی کی بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہے ہیں۔ تو پھر ان سب تاریخی اتار چڑھاؤ کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا ہم واقعی کسی اخلاقی زوال کا شکار ہیں آج کل؟ دیکھیں، ماخذ جو ہے نا، وہ ایک ذرا مختلف، ایک نیوانسڈ پرسپیکٹو جسے کہتے ہیں، وہ پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ شاید ہم صرف زوال پذیر نہیں ہو رہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پرانے یعنی زرعی اخلاقی ضابطے سے ایک نئے صنعتی یا شاید اب پوسٹ انڈسٹریل دور کے لیے موزوں ضابطے کی طرف جا رہے ہوں۔ ایک منتقلی کا عمل۔ جی، ایک ٹرانزیشن۔ یہ مشکل ضرور ہو سکتی ہے، یہ منتقلی تکلیف دہ ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ مکمل تباہی ہی ہو۔ متن یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تہذیبوں کو زوال پذیر ہونے میں بھی صدیاں لگ جاتی ہیں، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں آج کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے اس لمبے منظر نامے کو دیکھنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ چیلنجز تو ہیں، لیکن شاید کچھ نئی آزادیاں بھی ملی ہیں، جیسے ماضی کے کچھ ڈر خوف سے نجات ملی ہو۔ بالکل، اس وسیع تناظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دور کی تبدیلیوں کو صحیح طور پر پرکھ سکیں۔ اور آخر میں اس ساری گفتگو سے ایک سوچ ذہن میں آتی ہے، غور کرنے کے لیے، کہ اگر اخلاقی ضابطے واقعی معاشی اور سماجی ڈھانچوں کے ساتھ بدلتے ہیں، تو جیسے جیسے ہمارے اپنے دور کے یہ ڈھانچے بدل رہے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، گلوبلائزیشن ہے، اب یہ مصنوعی ذہن آ رہی ہے، تو مستقبل میں کون سا نیا اخلاقی ڈھانچہ سامنے آ سکتا ہے؟ یہ سوال خیر سوچنے والا ہے۔ جی، یہ یقیناً ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اخلاق کے بعد ایک اور گہری قوت سماج کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، مذہب۔ اگلے چیپٹر 7 ریلیجن اینڈ ہسٹری، مذہب اور تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ دھرموں نے انسانیت کو کس طرح ایک ساتھ جوڑنا بھی سکھایا اور توڑنا بھی۔ چیپٹر 7 ریلیجن اینڈ ہسٹری، مذہب اور تاریخ۔ سوچئے، انسان نے جب پہلی دفعہ ستاروں کی طرف دیکھا ہوگا، بجلی کی گرج سنی ہوگی یا زمین کا زلزلہ محسوس کیا ہوگا، اس نے ایک ایسے قوت کا تصور بنایا جو اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ مذہب نے صرف عبادت کا راستہ نہیں دکھایا، بلکہ انسانیت کو قانون، انصاف، امید اور ایک جوڑنے والا رشتہ بھی دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، مذہب انسان کو ترقی کی طرف لے گیا یا جنگوں اور تفرقوں کا سبب بنا؟ ان تحریروں میں ایک بات بہت واضح ہے کہ تاریخ دان چاہے وہ خود کتنے ہی شکی کیوں نہ ہو، آخر کار مذہب کی اہمیت کو تسلیم کر ہی لیتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ یہ ہر جگہ، ہر زمانے میں نظر آتا ہے، اور یہ مواد بتاتا ہے کہ اس نے یعنی مذہب نے مصیبت زدہ لوگوں کو ایک مافوق الفطرت سہارا دیا، ایک طرح کی تسلی دی ہے نا؟ جی تسلی دی، اور معاشرے کو آپ کہہ لیں نوجوانوں کی کردار سازی کا ایک فریم ورک بھی دیا، کمزور سے کمزور وجود کو بھی ایک مقصد دیا، ایک وقار بخشا۔ صحیح، اور ایک بہت دلچسپ نقطہ جو ان ذرائع میں ہے وہ سماجی استحکام والا ہے۔ نپولین کا وہ قول یاد آتا ہے؟ ہاں، کہ مذہب غریبوں کو امیروں کا گلا کاٹنے سے روکتا ہے۔ بالکل، دلیل یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں نابرابری تو ہے، قدرتی طور پر ہے، بہت سے لوگ غربت میں ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، جی تو ان کے لیے کوئی مافوق الفطرت امید شاید مایوسی کا واحد متبادل ہے۔ اور اگر وہ امید ختم ہو جائے تو طبقاتی جمع شدید ہو سکتی ہے۔ وہ مثال اچھی ہے کہ جنت اور یوٹوپیا ایک کنویں کی دو بالٹیاں ہیں، ایک نیچے تو دوسری اوپر۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن یہاں ایک اور بات،
یعنی مذہب کا آغاز اخلاقیات سے نہیں جڑا تھا۔ اچھا، تو پھر کس چیز سے؟ لگتا ہے خوف سے، فطرت کی طاقتوں کا خوف، زمین، دریا، سمندر، ہوا، ان میں چھپی ہوئی وہ پراسرار قوتوں کا ڈر۔ اوہ! جی، بعد میں پجاریوں نے ان خوفوں اور رسومات کو استعمال کیا اخلاقیات اور قانون کی حمایت کے لیے۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ قوانین اصل میں خداؤں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بالکل، جیسے مصر میں تھوت کا ذکر ہے، بابل میں شماش کا، یہودیوں میں یہوہ کا، یہ سب مثالیں ہیں۔ اور ریاستوں نے بھی پھر اس میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ یقیناً ریاستوں نے پجاریوں کے ساتھ اختیارات بانٹے، زمینیں، آمدنی، یہ سب کچھ۔ لیکن چرچ جیسی تنظیموں نے ہمیشہ یہ دعویٰ بھی رکھا کہ وہ ریاست سے بالاتر ہیں، جیسے اخلاقیات طاقت سے بالاتر ہے۔ بالکل وہی بات۔ اور ایک دور تو ایسا بھی آیا، پوپ انوسنٹ سوم کا زمانہ، جب لگا کہ شاید یہ ایک اخلاقی سپر اسٹیٹ کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ لیکن وہ قائم نہیں رہ سکا۔ نہیں، وہ ٹوٹ گیا۔ ان تحریروں کے مطابق وجوہات کئی تھیں، قوم پرستی کا جذبہ بڑھا، شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور خود مذہبی اداروں میں انسانی کمزوریاں، تعصب، رشوت ستانی۔ اور وہ جعلی دستاویزات کا بھی ذکر ہے، عطیات قسطنطین۔ جی، جعلی عطیات قسطنطین، جھوٹے فرمودات، یہ سب دھوکہ دہی کی مثالیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چرچ نے اخلاقیات سے زیادہ راسخ العقیدگی پر توانائی لگائی، یعنی صحیح عقیدہ کیا ہے اس پر زور دیا، جس کی وجہ سے پھر اختلافات بڑھے۔ جی، اور مذہبی جنگیں بھی ہوئیں۔ پھر مذہب کے زوال یا کمزوری کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں ان ذرائع میں۔ ہاں، کئی ایک ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے سائنس کا پھیلاؤ، کوپرنکس سے جو شروع ہوا۔ جی۔ پھر پروٹسٹنٹ اصلاحات، جس نے عیسائیت کو کئی فرقوں میں بانٹ دیا۔ بائبل پر تنقیدی تحقیق ہوئی، دوسرے مذاہب سے واقفیت بھی جن کی کہانیاں ملتی جلتی تھیں۔ بالکل، وہ بھی ایک وجہ بنی۔ پھر صنعتی انقلاب آیا، جس نے زراعت پر مبنی معاشروں کو بدل دیا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خود عیسائیت کے اندر اخلاقی ترقی ہوئی۔ اچھا، وہ کیسا ہے؟ یعنی خدا کے کچھ پرانے تصورات، جیسے وہ جہنم میں ہمیشہ جلانے والا یا بدلہ لینے والا خدا، وہ تصورات لوگوں کو ناقابل قبول لگنے لگے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، تو اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو صنعتی انقلاب کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ سیکولر ادارے مضبوط ہوئے، تعلیم، قانون، فلاح و بہبود، یہ چیزیں مذہب کے دائرے سے نکل کر ریاست کے پاس آ گئیں۔ لیکن پھر بھی کیتھولکزم جیسی روایات تو قائم ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ انسان کے تخیل کو، امید کو، حواس کو اپیل کرتی ہیں، غریبوں کی زندگیوں میں تسلی لاتی ہیں، اور ایک اور بات، اپنے ماننے والوں کی افزائش نسل کے ذریعے وہ اپنی تعداد بڑھاتی رہتی ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ موڑ لیتی ہے کہ تاریخ میں مذہب کی کئی زندگیاں ہیں، وہ مر کر جی اٹھتا ہے نا؟ بالکل، مثالیں ہیں اس کی۔ اخناتون نے کوشش کی آمون دیوتا کی پوجا ختم کرنے کی، مگر ناکام رہا۔ بدھ مت بغیر خدا کے شروع ہوا، بعد میں دیوتا شامل ہو گئے۔ فرانسیسی انقلاب نے بھی تو مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی، لیکن نیپولین کو چرچ بحال کرنا پڑا۔ لگتا ہے معاشروں میں قدامت پسندی اور آزاد خیالی کے دور چلتے رہتے ہیں۔ اور اس کا تعلق ریاست کی طاقت سے جوڑا گیا ہے؟ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ کمزور ریاست ہو تو مذہب اور اخلاقیات کا زور بڑھ جاتا ہے، ریاست مضبوط ہو تو شکوک و شبہات یعنی سیکولرزم بڑھتا ہے۔ تو پھر بنیادی سوال ہوئی، کیا اخلاقیات کے لیے مذہب ضروری ہے؟ دیکھیں، مصنفین کا کہنا ہے کہ تاریخ میں ہمارے دور سے پہلے کوئی کامیاب مثال نہیں ملتی کہ معاشرے نے مذہب کے بغیر اخلاقی زندگی گزاری ہو۔ کمیونسٹ ریاستوں نے کوشش کی تھی۔ جی، انہوں نے مذہب کو مسترد کیا، لیکن شاید ان کی جو وقتی کامیابی تھی وہ اس لیے کہ کمیونزم خود ایک متبادل مذہب جیسا بن گیا تھا، ایک پورا نظام عقائد، رسومات۔ تو اگر سوشلزم یا ایسے نظام غربت ختم نہ کر پائیں تو شاید مافوق الفطرت عقائد کی ضرورت پھر سے محسوس ہو۔ اسی لیے آخر میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ جب تک غربت ہے، خدا رہیں گے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ اگر کریں تو یہ مواد مذہب کی ایک بہت پیچیدہ، کثیر الجہتی تصویر دکھاتا ہے۔ جی، یہ تسلی بھی دیتا ہے، کنٹرول بھی کرتا ہے، تہذیب کی تشکیل میں اس کا بڑا ہاتھ رہا ہے، لیکن یہ انسانی کمزوریوں سے بھی بھرا ہے اور وقت کے ساتھ بدلتا اور کمزور بھی ہوتا رہا ہے۔ بالکل۔ اور جو سوال یہ تحریریں ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ کے ان چکروں کو دیکھتے ہوئے
اور غربت اور امید کی اس مستقل انسانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں کیا ہوگا، خاص طور پر اگر کوئی بڑا عالمی بحران آ جائے تو سیکولر معاشروں اور مذہبی عقائد کا رشتہ کیسا ہوگا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مگر مذہب کے بعد ایک اور قوت ہے جو انسان کی زندگی اور تاریخ کو سب سے گہری طور پر بدلتی رہی ہے، اور وہ ہے معیشت۔ اگلے چیپٹر 8 اکنامکس اینڈ ہسٹری، معیشت اور تاریخ میں ہم جانیں گے کہ مال و دولت، تجارت اور دولت کی تقسیم نے انسانی تہذیبوں کا نقشہ کیسے طے کیا۔ چیپٹر 8 اکنامکس اینڈ ہسٹری، معیشت اور تاریخ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانی تاریخ کی اصلی طاقت تلواروں یا جنگوں میں نہیں، بلکہ تجارت، سکوں اور مال و دولت کے بہتے دریاؤں میں چھپی ہوئی ہے؟ ہر بڑی تہذیب، چاہے وہ مصر ہو، روم ہو یا مغل سلطنت، اپنی معیشت کی عمارت پر ہی کھڑی تھی، لیکن پیسے نے انسانوں کو صرف ترقی دی یا پھر اسے ایک دوسرے کا غلام بھی بنایا؟ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی نظریے کو دیکھتا ہے کہ تاریخ کے بڑے واقعات، جنگیں، ثقافتی تبدیلیوں، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں معاشی حقائق میں ہوتی ہیں۔ تو یہ نظریہ کہ تاریخ اصل میں معیشت کی کہانی ہے؟ ہاں، ایک طرح سے، جیسے کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ وسائل اور معاشی طاقت کی کشمکش ہے، اور باقی چیزیں مطلب سیاست، مذہب، کلچر، وہ سب اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاشی عوامل تاریخ پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے یا دوسرے محرکات بھی اہم ہیں۔ بالکل، یہی مقصد ہے۔ چلیں تو کچھ مثالوں سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع میں ذکر ہے صنعتی انقلاب کا۔ جی ہاں، یہ تو بہت واضح مثال ہے۔ پیداوار بدلی اور ساتھ ہی جمہوریت، حقوق نسواں، یہاں تک کہ سوشلزم جیسی تحریکیں بھی ابھریں۔ یہ تو ہوا جدید دور۔ کیا قدیم تاریخ میں بھی ایسا نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے۔ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ جو مشہور زمانہ ٹرائی کی جنگ ہے، ہیلن آف ٹروائے والی، جی وہی، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک بڑا محرک شاید صرف ہیلن کا حسن نہیں تھا، بلکہ وہ ڈیڈینیلیز، یعنی وہ تجارتی راستہ۔ اس پر کنٹرول۔ جی، اس پر کنٹرول بہت اہم تھا۔ اسی طرح ایتھنز کا وہ شاندار پارتھینون، ہاں وہ تو کمال ہے۔ وہ دراصل ڈیلین کنفیڈریشن کے پیسوں سے بنا تھا، یعنی جو اتحادی ریاستوں سے پیسہ آتا تھا، ایتھنز کی طاقت کا مظہر۔ اچھا، تو یہ عظیم یادگاریں اور جنگیں، ان کے پیچھے بھی معاشی مفادات۔ جی ہاں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صلیبی جنگیں لے لیں، بظاہر مذہبی، لیکن مشرق کے تجارتی راستوں پر نظر تھی۔ بالکل، وہ ایک بہت بڑا معاشی محرک تھا۔ اور پھر اگر قریب آ جائے فرانسیسی انقلاب، ہاں، آزادی، مساوات، بھائی چارہ، وہ نعرے تو تھے، لیکن اصل میں یہ ابھرتے ہوئے متوسط طبقے یعنی برجوازی کی معاشی طاقت تھی جو اب سیاسی طاقت بھی چاہتی تھی۔ لیکن کیا تاریخ کو صرف اسی ایک معاشی اینک سے دیکھنا کافی ہے؟ ذرائع خود بھی اس کی کچھ حدود بتاتے ہیں۔ جی، آپ نے صحیح کہا۔ مارکس نے شاید کچھ غیر معاشی جذبات کی طاقت کو کم سمجھا تھا۔ مثلاً شدید مذہبی جوش، جیسے شروع کی مسلم فتوحات یا اسپین میں ریکانکویسٹا، یا پھر قوم پرستی جیسے ہٹلر کی فوج یا جاپانی قومی کازے پائلٹس۔ بالکل، انہیں صرف معاشی مفاد سے نہیں سمجھا جا سکتا، اور کبھی کبھی تو ہجوم کا اپنا ایک الگ جذبہ ہوتا ہے۔ لندن کے گارڈن فسادات یا پیرس میں سینٹ بارتھولومیو ڈے کا قتل عام، رہنماؤں کے مقاصد شاید معاشی ہوں، پر عوام کا رد عمل وہ اکثر بہت جذباتی ہوتا ہے۔ صحیح، اور ذرائع ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی معاملہ الٹ بھی ہوتا ہے، یعنی سیاسی یا فوجی طاقت پہلے آتی ہے اور معاشی حقیقت بعد میں بدلتی ہے۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے 1917 کا بولشوک انقلاب، وہ روس کی معاشی حالت سے زیادہ ایک منظم سیاسی گروہ کی طاقت کا نتیجہ تھا۔ اور لاطینی امریکہ میں فوجی بغاوتیں؟ جی، وہ بھی اکثر سیاسی طاقت کی کشمکش ہوتی ہیں، اور تاریخ میں دیکھیں کئی بار غریب حملہ آوروں نے امیر ریاستوں کو فتح کیا، اسپین پر مورش، مغربی ایشیا پر منگول، ہندوستان پر مغل۔ تو وہاں فوجی طاقت معیشت پر حاوی رہی؟ بالکل، وہاں غریب
امیر سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ اچھا، ایک اور مرکزی خیال جو بار بار آ رہا ہے وہ ہے دولت کا ارتکاز، یعنی دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو جانا۔ جی، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے قابلیت اور مواقع کے فرق کا قدرتی نتیجہ ہے جو تاریخ میں ہوتا رہتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ زیادہ آزادی اور جمہوریت اسے کم نہیں کرتی بلکہ تیز کر دیتی ہے۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اور اسی ارتکاز کے عروج پر ہمیں تاریخ میں بڑے بینکرز نظر آتے ہیں، میڈیسی، روتھسچائلڈ، مورگنز، جو حکومتوں پر بھی اثر انداز ہوتے تھے۔ جی بالکل، جنگوں کو پیسہ دیتے تھے، پوپ کے انتخابات میں بھی ان کا کردار ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ تاریخ میں افراط زر تو ہوتی رہتی ہے، یعنی پیسے کی قدر کم ہوتی ہے۔ اصل کھیل دولت کو صحیح وقت پر صحیح جگہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دولت کا جمع ہونا اور پھر تقسیم ہونا، یہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر۔ جی، ذرائع اسے معاشرے کی ایک دھیمی دھڑکن کہتے ہیں۔ ارتکاز بڑھتا ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، غریبوں کی تعداد اور مایوسی بڑھتی ہے۔ اور پھر اس کشیدگی کو کم کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو پرامن طریقے سے قانون سازی کے ذریعے دولت کی تقسیم نو، یا پھر پرتشدد انقلاب۔ اس کی کوئی مثالیں ہیں تاریخ میں؟ جی ہاں، قدیم ایتھنز میں سولون تھے، انہوں نے قرضے کم کیے، انکم ٹیکس لگایا، اور یوں خانہ جنگی ٹل گئی۔ اور دوسری طرف روم میں گراکی برادران کی کوشش ناکام ہوئی، نتیجہ خانہ جنگی نکلا۔ اور بعد کے ادوار میں ریفارمیشن نے چرچ کی دولت تقسیم کی، فرانسیسی انقلاب نے اشرافیہ سے برجوازی کو منتقل کی، اور امریکہ میں بھی 1933 سے 65 تک ٹیکس اور سماجی پروگراموں کے ذریعے نسبتاً پرامن تقسیم ہوئی۔ تو گویا یہ ارتکاز اور پھر اس کی تقسیم، چاہے پرامن ہو یا پرتشدد، یہ ناگزیر سا لگتا ہے۔ جی، ذرائع کا بنیادی نقطہ یہی ہے، اور معیشت کو چلانے کے لیے منافع کا محرک یعنی پروفٹ موٹیو، یہ غلامی یا نظریاتی جوش سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے۔ شاید اسی لیے زراعت بھی اب بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، چھوٹے کھیتوں کی جگہ۔ جی، سرمایہ دارانہ یا کمیونسٹ فارمنگ، منافع کا محرک وہاں بھی کام کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معیشت تاریخ کا ایک بہت طاقتور محرک ہے، گہرائی سے اثر انداز ہوتی ہے، لیکن یہ اکیلی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ مذہب، قوم پرستی، سیاسی عزائم، انسانی جذبات، یہ سب بھی بہت اہم ہیں۔ اور یہ دولت کے ارتکاز اور تقسیم نو کا جو چکر ہے، یہ ایک بنیادی پیٹرن لگتا ہے جسے سمجھنا آج بھی ضروری ہے۔ جی، اور یہیں پر وہ آخری سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اگر تاریخ ہمیں بار بار یہ دکھاتی ہے کہ دولت کا ارتکاز ایک طرح سے قدرتی ہے اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً تقسیم نو کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے پرامن ہو یا پرتشدد، تو کیا آج کے معاشرے اس ناگزیر چکر کو پہلے سے سمجھ کر شدید تنازعات یا عدم استحکام کے بغیر زیادہ دانش مندی سے منظم کرنے کے طریقے نہیں سوچ سکتے؟ کیا کوئی پیشگی منصوبہ بندی ممکن ہے؟ لیکن تاریخ صرف نمبرز اور مارکیٹ کی کہانی نہیں بتاتی۔ ہر دور میں لوگوں نے ایک نیا سوال اٹھایا، کیا دولت سب کو برابر ملنی چاہیے؟ اسی سوال نے جنم دیا ایک ایسی سوچ کو جو قانون، ریاست اور انسانی رشتے سب پر اثر انداز ڈالتی ہے۔ اگلے چیپٹر 9 سوشلزم اینڈ ہسٹری، سوشلسٹ سوچ اور تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریہ کس طرح انسانوں کے سپنوں اور جنگوں دونوں کو شیپ دیتا رہا۔ لگے گا کہ اب تک جو سنا وہ صرف شروعات تھی، اصل بات ابھی آگے ہے۔ ساتھ بنی رکھیے، اور اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگ رہی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کامنٹ میں اپنا خیال لکھ کر ہمیں بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے واو فیل کروایا۔ چیپٹر 9 سوشلزم اینڈ ہسٹری، سوشلسٹ سوچ اور تاریخ۔ انسانی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب مزدور اور عام لوگوں نے پوچھا، دولت صرف چند ہاتھوں میں کیوں سمٹ جاتی ہے؟ اسی سوال سے سوشلزم کا جنم ہوا، ایک سوچ جو برابری اور انصاف کا دعویٰ کرتی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ سوچ تاریخ میں کیسے ابھری اور انسانی معاشرے کو کس طرح بدلا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ دولت کو جمع کرنے اور پھیلانے کے یہ جو مختلف نظریات ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے ابھرے، کیسے ٹکرائے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ زیادہ تر تاریخی تجزیوں پر مبنی ہے،
جو مختلف تہذیبوں، مختلف ادوار میں جو معاشی تجربات ہوئے ان کا احاطہ کرتی ہیں۔ اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دو بڑے خیالات ہیں، ایک طرف ریاستی کنٹرول یعنی اجتماعی ملکیت اور دوسری طرف نجی کاروبار یعنی انفرادی ملکیت، یہ آخر وجود میں کیوں آئے، کیسے آئے، ان کے نتائج کیا نکلے، اور اہم بات یہ کہ آج ہم اس سارے تاریخی سفر سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے ایک طرف تو وہ نظام ہے جو نجی ملکیت، منافع اور کھلی منڈی پر چلتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو پیداوار کے ذرائع پر آپ کہیں اجتماعی یا ریاستی ملکیت اور دولت کی برابر تقسیم پر زور دیتا ہے۔ آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک آپ کہیں بنیادی سوال رہا ہے انسانی معاشروں میں جو بار بار سامنے آیا ہے، اور یہ بات تو ہے کہ سرمایہ داری نے پیداوار اور چیزوں کی فراہمی میں تو انقلاب برپا کیا، مسابقت سے ظاہر ہے جدت بھی پیدا ہوئی۔ لیکن کیا یہ تصویر ہمیشہ اتنی ہی مثبت رہی ہے؟ تاریخ میں تو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں نا کہ جب دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو گئی یا صنعتی استحصال ہوا، قیمتیں بے قابو ہوئیں، تو اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل بھی آیا۔ یہ مسائل کوئی آج کے تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم بہت پیچھے جائیں، قدیم تہذیبوں کو دیکھیں تو یہ پیٹرن یا نمونہ بار بار ملتا ہے۔ آپ سمیر کو دیکھ لیں، تقریباً 2100 قبل مسیح، بابل میں ہمورابی کا قانون، مصر میں بطلیمیسی دور، یا روم میں ڈایوکلیشن کا زمانہ۔ ان سب میں ریاست نے کوشش کی کہ وہ معیشت کو منظم کرے، قیمتیں اور اجرتیں مقرر کرے، اور جو اہم صنعتیں تھیں انہیں قومی تحویل ملے۔ اچھا، تو ان مداخلتوں کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ واقعی عوام کی بھلائی کے لیے تھیں یا پھر حکمران طبقے کے اپنے مفادات تھے؟ دیکھیں، وجوہات تو ملی جلی تھیں۔ کبھی تو مقصد تھا کہ جو ملک کے وسائل ہیں ان پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے، کبھی عوام کو بنیادی ضروریات مثلا سستا اناج وغیرہ دے کر سیاسی استحکام قائم رکھنا تھا، اور کبھی جیسا کہ آپ نے ڈائیکلیشن کا ذکر کیا، اس کے زمانے میں تو بیرونی خطرات اور شدید اندرونی معاشی بحران کا مقابلہ کرنا بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ لیکن اکثر ان تجربات کا انجام وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ اچھا نہیں رہا؟ مطلب کس لحاظ سے؟ کیا یہ نظام ناکام ہو گئے؟ ہاں، اکثر ناکام ہوئے، اور ان کی ناکامی کی وجوہات بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ بار بار تقریباً وہی رہیں۔ ایک تو یہ کہ انتظامی ڈھانچہ یعنی بیوروکریسی بہت زیادہ پھیل جاتی تھی، نائل ہو جاتی تھی، پھر ظاہر بدعنوانی بڑھتی تھی، ٹیکس بہت زیادہ ہو جاتے تھے، اور آخرکار نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یا تو عوام بغاوت کر دیتے تھے یا پھر جو اشرافیہ ہوتی تھی وہی اس نظام کے خلاف ہو جاتی تھی۔ چین کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ وہاں بھی ووتی، وانگ مینگ اور وانگ انشی جیسے حکمرانوں نے ریاستی کنٹرول، قیمتوں کے تعین اور عوامی فلاح کے بڑے منصوبے آزمائے، مگر انہیں بھی وہی مسائل پیش آئے۔ کبھی قدرتی آفات آ گئیں، کبھی انتظامی کمزوریاں، مخالفت ہوئی، اور بدعنوانی نے نظام کو کھوکھلا کر دیا۔ میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ اکثر ایک تو انسانی فطرت یعنی ذاتی مفاد کی جو خواہش ہے، اور دوسرا اتنے بڑے پیمانے پر معیشت کو مرکزی طور پر چلانے کی جو انتظامی پیچیدگیاں ہیں ان میں چھپا نظر آتا ہے۔ لیکن کیا ساری ہی مثالیں ناکام رہیں؟ میں سوچ رہی تھی پیرو میں انکا سلطنت کے بارے میں، یا پیراگوئے میں وہ جو جیزوئٹ مشنریز نے نظام قائم کیے تھے، وہ تو نسبتاً زیادہ عرصہ چلے تھے نا؟ یہ آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا، یہ درست ہے۔ انکا سلطنت یا جیزوئٹ کمیونز میں جو ریاست تھی یا ادارہ، اس کا زراعت پر، محنت پر، تجارت پر تقریباً مکمل کنٹرول تھا، اور بدلے میں عوام کو بنیادی ضروریات یعنی کھانا، رہائش اور تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ یہ نظام نسبتاً کامیاب رہے، لیکن ان کا خاتمہ اندرونی مسائل سے زیادہ بیرونی عوامل کی وجہ سے ہوا، جیسے ہسپانوی حملہ آور آ گئے یا علاقے میں سیاسی تبدیلیاں ہوئیں۔ اچھا، یہ ایک طرح سے الگ تھلگ معاشرے تھے جو شاید باقی دنیا کی معیشت سے کٹ کے ہی چل سکتے تھے۔ تو یہ قدیم اور درمیانی ادوار کی مثالیں یہ دکھاتی ہیں کہ ریاستی کنٹرول کی کوششیں کوئی نئی بات نہیں، لیکن پھر آیا صنعتی انقلاب، اور اس نے تو اس پوری بحث کو ایک بالکل نئی اور شاید زیادہ نظریاتی شکل دے دی، ہے نا؟ بالکل، صنعتی انقلاب ایک آپ کہیں فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے پیداوار کا پیمانہ ہی بدل دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے نئی سماجی اور معاشی تفریق بھی پیدا کی۔
بہت زیادہ دولت کچھ لوگوں کے پاس جمع ہوئی اور بہت سے لوگ وہ مشکل حالات میں کام کر رہے تھے۔ اسی رد عمل میں پھر کارل مارکس اور اینگلز جیسے مفکرین سامنے آئے۔ انہوں نے سوشلزم کو ایک باقاعدہ منظم نظریاتی اور انقلابی شکل دی۔ انہوں نے تاریخ کی تشریح طبقاتی کشمکش کے طور پر کی اور ایک ایسے مستقبل کی پیشگوئی کی جہاں پیداوار کے ذرائع پر مزدور طبقے کا کنٹرول ہوگا۔ مگر یہ دلچسپ نہیں کہ پہلا کمیونسٹ انقلاب روس میں آیا جو صنعتی طور پر اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا مغربی یورپ۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے اور بظاہر تضاد لگتا ہے۔ روس میں انقلاب کی جو فوری وجوہات تھیں وہ زار شاہی حکومت کی نااہلی تھی، پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریاں تھیں اور شدید معاشی بحران تھا۔ تو یہ انقلاب نظریے سے زیادہ شاید اس وقت کے مخصوص حالات کی پیداوار تھا، اور شروع سے ہی اسے اندرونی خانہ جنگی اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اسے ایک طرح کی آپ کہہ لیں جنگی معیشت بننے پر مجبور کیا۔ تو وہ جو ریاستی کنٹرول اور سختی تھی وہ اس کی بقا کے لیے ضروری سمجھی گئی۔ اور آج کل جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں انتہائیں، یعنی خالص سرمایہ داری اور خالص سوشلزم، اب ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم مشاہدہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ ایک نئے موڑ پر ہے۔ روس اور چین جیسے ممالک جو کبھی مکمل ریاستی کنٹرول پر یقین رکھتے تھے، اب وہ پیداواری صلاحیت بڑھانے اور معاشی ترقی کے لیے انفرادی مراعات، نجی کاروبار اور مارکیٹ کے جو اصول ہیں انہیں اپنا رہے ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھ گئے ہیں کہ مکمل مرکزی منصوبہ بندی وہ جدت اور کارکردگی کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ایک طرف کی بات، دوسری طرف مغرب میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا سرمایہ داری بھی بدل رہی ہے؟ یقیناً بدل رہی ہے۔ وہ جو 18ویں یا 19ویں صدی کی خالص بے لگام سرمایہ داری تھی وہ اب مغرب میں بھی موجود نہیں۔ 20ویں صدی کے تجربات، خاص طور پر وہ جو عظیم کساد بازاری گریٹ ڈپریشن تھی اور پھر سوشلزم کا جو چیلنج تھا، اس نے مغربی ممالک کو بھی بہت بدلا ہے۔ اب وہاں فلاحی ریاست کا تصور بہت مضبوط ہے، مزدوروں کے حقوق کے قانون ہیں، ماحولیات کے تحفظ کے لیے ضابطے ہیں، بڑی بڑی اجارہ داریوں کو توڑنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ترقی پسند ٹیکسیشن کے ذریعے دولت کی تقسیم نو کی بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ یعنی سرمایہ داری کو سماجی ذمہ داریوں اور قانونوں کے ذریعے آپ کہیں محدود کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ وہ جو جرمن فلسفی ہیگل کا نظریہ تھا اس کی طرح ہے؟ یعنی تھیسس صنعتی سرمایہ داری، پھر اینٹی تھیسس سوشلزم یا کمیونزم، اور اب ہم ایک سنتھسس یعنی دونوں کے امتزاج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ موازنہ کافی حد تک درست معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل کا جو پائیدار نظام ہو وہ وہی ہو جو انفرادی آزادی، نجی ملکیت اور مسابقت کے جو فائدے ہیں ان کو اجتماعی بہبود، معاشی مساوات اور سماجی تحفظ کے ساتھ متوازن کر سکے۔ ایک طرح سے سرمایہ داری کا خوف سوشلزم کو مجبور کرتا ہے کہ وہ زیادہ آزادی دے، اور سوشلزم کا خوف سرمایہ داری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ زیادہ مساوات قائم کرے۔ ایک دوسرے پر ایک چیک اینڈ بیلنس کا کام کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سرمایہ داری اور سوشلزم کے درمیان یہ جو توازن کی تلاش ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ تاریخ کا ایک مسلسل عمل ہے۔ مختلف تہذیبوں نے ریاستی کنٹرول اور نجی پہلکاری کے مختلف ماڈل آزمائے ہیں، اور کامیابی اور ناکامی اکثر حالات پر، انسانی رویوں پر اور انتظامی صلاحیتوں پر منحصر رہی ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک نئے، زیادہ عملی اور لچکدار راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں معاشی کارکردگی کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے اور سماجی انصاف کو بھی۔ چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طویل تاریخی تناظر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی بنیادی انسانی یا معاشرتی ضروریات ہیں؟ شاید ایک طرف تحفظ کی خواہش ہے تو دوسری طرف آزادی کی، جو بار بار اجتماعی مقابلہ انفرادی معاشی کنٹرول کے ان تجربات کو جنم دیتی ہیں۔ اور یہ جو اندرونی کشمکش ہے یہ ہمارے مستقبل کے معاشی اور سماجی نظاموں کو کیسے تشکیل دے سکتی ہے؟ لیکن قانون صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ اسے چلانے کے لیے ضروری تھا ایک نظام، سرکار کا نظام۔ اگلے چیپٹر 10 گورنمنٹ اینڈ ہسٹری،
حکومت اور تاریخ میں ہم جانیں گے کہ حکومت نے تاریخ کے پنوں کو کیسے رنگ دیا اور انسانی سوسائٹیز کو ایکتا یا تنازع کی طرف کیسے دھکیلا۔ چیپٹر 10 گورنمنٹ اینڈ ہسٹری، حکومت اور تاریخ۔ سوچئے، انسان اکیلا رہتا تو شاید جنگل میں کھو جاتا، لیکن جیسے ہی لوگوں نے مل کر رہنا شروع کیا، ایک سوال سامنے آیا، کون فیصلہ کرے گا؟ حکومت کا نظام انسانی تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے قبائل کو ریاست بنایا اور ریاست کو سلطنت اور امپائر تک لے گیا۔ کبھی حکومت انصاف کا ذریعہ بنی اور کبھی ظلم کا نظام، مگر بنا حکومت کے تاریخ کا پہیہ رک جاتا۔ اچھا، الیگزینڈر پوپ نے تو کہا تھا کہ حکومت کی شکلوں پہ بحث فضول ہے، جو اچھا چلے وہی ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں اور یہ جو مواد ہمارے سامنے ہیں، تو ہر نظام کے عروج و زوال کی کچھ کہانیاں ہیں۔ آج ہم اسی میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں کہ ان تجربات سے کیا سبق ملتا ہے۔ بنیادی سوال تو شاید یہی ہے کہ معاشرے کو نظم و ضبط کیوں چاہیے، تاکہ انفرادی آزادی محفوظ رہے، اور حکومت کا کام اسی نظم کو قائم رکھنا ہے، افراتفری سے بچانا ہے۔ جی بالکل، اور ایک چیز جو بار بار نظر آتی ہے وہ یہ کہ طاقت جو ہے وہ مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ بکھری ہوئی طاقت وہ اکثر مؤثر نہیں ہوتی۔ پولینڈ کی مثال ہے لائبرم ویٹو کی۔ ایک امیر بھی پوری قانون سازی روک سکتا تھا، ریاست مفلوج ہو جاتی تھی۔ اسی لیے تو مورخین رشلیو یا بسمارک جیسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ جاگیردار ان سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے طاقت کو مرکزیت دی۔ اور یہ صرف پرانی بادشاہتوں کی بات نہیں ہے، امریکہ کو ہی دیکھ لیں، وہاں بھی وقت کے ساتھ وفاقی حکومت زیادہ طاقتور ہوئی ہے۔ یہ وہی رجحان لگتا ہے۔ تو چلیں سب سے پرانی اور شاید سب سے فطری سمجھی جانے والی حکومت، بادشاہت، اسی سے شروع کرتے ہیں۔ روم میں آگسٹس کی پیکس رومانا، 2 صدیاں امن، یہ تو ایک بڑی کامیابی تھی۔ جی، اور خاص طور پر وہ نیروا سے مارکس اوریولس تک کا دور، کچھ لوگ اسے تاریخ کا سنہرا دور کہتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ بھی کہ جانشین خون کی بنیاد پر نہیں بلکہ قابلیت دیکھ کر چنے جاتے تھے، انہیں تربیت دی جاتی تھی، مطلب میرٹ پر مبنی بادشاہت تھی ایک طرح سے۔ تو پھر یہ اتنا کامیاب ماڈل عام کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس لیے کہ موروثی بادشاہت کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اکثر نائل حکمران، اقربا پروری، فضول خرچی، لوئی 14ویں کی مثال ہے، پھر جانشینی کی جنگیں الگ، تو مطلب ملا جلا ہی ریکارڈ رہا ہے اس کا۔ اور سچ پوچھیں تو آج کی دنیا اتنی پیچیدہ ہے، شاید ایک شخص کے لیے ریاست چلانا ویسے بھی بہت مشکل ہے۔ اسی لیے زیادہ تر حکومتیں دراصل اقلیت کی حکمرانی ہی رہی ہیں، یعنی اولیگارکیز۔ ہاں یہ بات تو ہے، چاہے وہ اقلیت پیدائشی اشرافیہ ہو یا مذہبی رہنما ہو یعنی تھیوکریسی، یا پھر دولت کی بنیاد پر ہو جو اکثر جمہوری نظاموں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اکثریت کا مل کر حکومت چلانا یہ ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ اشرافیہ کا نظریہ تو یہی تھا کہ خاندانی پس منظر اور تربیت انہیں بہترین حکمران بناتی ہیں، وہ ثقافت کے محافظ ہیں۔ لیکن دیکھیں، ان ذرائع میں اس کی کمزوریاں بھی بالکل واضح ہیں۔ اشرافیہ وقت کے ساتھ خود کو مراعات کا حقدار سمجھنے لگتی ہے، عوام سے دور ہو جاتی ہے، تبدیلی کی مخالفت کرتی ہے، اور آخر کار اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ انقلاب کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ فنون کی سرپرستی تو کرتی ہے، مگر خود تخلیق کرنے سے گریز کرتی ہے، اسے محنت کا کام سمجھتی ہے۔ تو پھر انقلاب، کیا یہ مواد انقلاب کو جائز ٹھہراتا ہے؟ یہ تو پرانی بحث ہے۔ لوتھر مباقلہ ایراسمس یا فاکس مباقلہ برگ۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ پرانا نظام توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے 1917 کے روس میں تھا۔ مگر یہ مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ اکثر جو نتائج انقلاب سے حاصل ہوتے ہیں وہ شاید بالتدریج پرامن ترقی سے بھی آ سکتے تھے، کم تباہی کے ساتھ۔ امریکہ کی آزادی دیکھیں یا برطانیہ میں طبقاتی تبدیلیاں، اور پھر اس کا موازنہ فرانسیسی انقلاب سے کریں۔ انقلاب اکثر دولت کو تقسیم نہیں کرتا، تباہ کر دیتا ہے، اور جو نیا طبقہ آتا ہے وہ بھی جلد ہی پرانی عادتیں اپنا لیتا ہے۔ اصل انقلاب تو شاید ذہن اور کردار کا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جمہوریت کی طرف۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ آج کی جمہوریت قدیم ایتھنز والی نہیں ہے۔ وہاں تو غلاموں کو، عورتوں کو، اکثر باہر سے آئے کاریگروں کو، ان کو تو شہری حقوق ہی نہیں تھے، ووٹ کا حق نہیں تھا۔
افلاطون تو ایتھنز کی جمہوریت کو طبقاتی لڑائی اور بے راہ روی کہتا تھا، جس کا انجام امیریت ہوتا تھا۔ بالکل، اور ذرائع ایتھنز اور روم دونوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ کیسے دولت کا ارتکاز، یعنی چند ہاتھوں میں جمع ہونا، طبقاتی کشمکش، بدعنوانی، ان چیزوں نے جمہوری نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اور پھر آمریت آ گئی، پہلے میسیڈونیا کی، پھر سیزر اور آگسٹس کی۔ افلاطون کا وہ نظریہ کہ حکومتیں ایک چکر میں چلتی ہیں، بادشاہت، اشرافیہ، جمہوریت اور پھر آمریت، وہ گویا سچ ثابت ہوا۔ امریکی جمہوریت کو شروع میں کچھ فائدے تھے، برطانوی قانونی ورثہ تھا، زمین بہت تھی، خالی تھی، لوگوں میں انفرادیت پسندی تھی۔ لیکن یہ مواد کہتا ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں، شہر گنجان ہو رہے ہیں، لوگ معاشی طور پر ایک دوسرے پر زیادہ منحصر ہیں، دنیا کے مسائل بھی پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ جی، اور جمہوریت کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے عوام میں کافی سمجھ بوجھ، معلومات چاہیے، جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ اکثریت اکثر سادہ لو ہوتی ہے، انہیں جذبات یا غلط معلومات سے بہکانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے فائدے بھی ہیں، یہ نظام باقیوں سے کم نقصان دہ ہے، مجموعی طور پر زیادہ بھلائی لاتا ہے، سوچنے، تحقیق کرنے، کاروبار کرنے کی آزادی دیتا ہے، پیدائشی معیشت کو چیلنج کرتا ہے، تعلیم اور صحت پر توجہ دینے کا رجحان رکھتا ہے۔ اصل مساوات شاید مواقع کی ہے۔ آج برطانیہ، امریکہ، اسکینڈینیویا، یہ جمہوریتیں کافی مضبوط لگتی ہیں، لیکن یہ مواد کچھ خطرات بھی بتاتا ہے۔ مسلسل جنگیں فوجی اداروں کو بہت طاقتور بنا سکتی ہیں، شہری آزادیوں کو کم کر سکتی ہیں، اندرونی اختلافات، نسلی یا طبقاتی تقسیم یہ معاشرے کو توڑ سکتی ہیں، اور اگر معاشی نظام ناکام ہو جائے تو کوئی آمر سب کو تحفظ اور روزگار کا نعرہ لگا کر آ سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مواد ہمیں حکومتوں کا ایک تاریخی چکر دکھاتا ہے۔ ہر نظام کی اپنی طاقت ہے، اپنی کمزوری۔ بادشاہت نظم لاتی ہے تو ظلم بھی کر سکتی ہے، اشرافیہ استحکام دیتی ہے تو جمود بھی لا سکتی ہے، اور جمہوریت آزادی دیتی ہے تو انتشار اور اندرونی لڑائیوں کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال جو ان ذرائع کو سامنے رکھ کر ذہن میں آتا ہے، اگر تاریخ بار بار یہ دکھاتی ہے کہ دولت کا ارتکاز اور شدید طبقاتی تقسیم جمہوریتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے، تو آج کے دور میں وہ کون سے اندرونی حفاظتی اقدامات یا سماجی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جو اس تاریخی چکر کو دہرانے سے روکنے میں مدد دیں؟ مگر حکومت اور قانون کے بعد انسان کی تاریخ کو سب سے زیادہ ہلا دینے والی قوت ہے جنگ۔ اگلا چیپٹر 11 ہسٹری اینڈ وار، تاریخ اور جنگ میں ہم دیکھیں گے کہ جنگوں نے صرف ملکوں کی سرحدیں نہیں بدلیں، بلکہ انسانی ذہنیت، تہذیب اور آنے والی نسل کی سوچ تک کو کیسے ڈھال دیا۔ چیپٹر 11 ہسٹری اینڈ وار، تاریخ اور جنگ۔ انسانی تاریخ کا سب سے پرانا ساتھی کیا ہے؟ فصل اگانا، عمارتیں بنانا یا پھر جنگ لڑنا؟ سوچئے، پہلی قوموں سے لے کر ماڈرن سٹیٹس تک جنگ نے صرف زمین اور سلطنوں کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انسان کی سوچ، اس کے قانون اور اس کی تہذیبوں کا نقشہ بھی بدلا۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ اصل میں جنگوں کی کہانی ہے۔ آج ہم تاریخ، جنگ اور انسانیت کے مستقبل پر کچھ گہری بات چیت کر رہے ہیں۔ جی، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ انہی پیچیدہ سوالات سے بھرا ہوا ہے۔ بالکل، اور شروع میں ہی ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ کافی چونکا دینے والی ہے کہ پچھلے کوئی 3500 سال کی تاریخ میں صرف 2668 سال ایسے تھے جن میں جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جی، یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے، اور یہ دکھاتے ہیں کہ جنگ شاید انسانی تاریخ کا ایک مستقل حصہ رہی ہے۔ تو کیا یہ وہی بات ہے جو قدیم یونانی فلسفی ہیراکلیٹس نے کہی تھی؟ جی بالکل، کہ جنگ تمام چیزوں کا باپ ہے، مقابلہ بازی، چاہے وہ خیالات کی ہو، ریاستوں کی ہو۔ اسی سے ترقی ہوتی ہے۔ ہاں، وہی تبدیلی لاتی ہے، وہی طاقتور محرک ہے۔ اس نظر سے دیکھیں تو امن وہ تو بس ایک عارضی نازک سا توازن لگتا ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ جنگ اتنی مستقل کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ریاستیں بھی انسانوں کی طرح سوچتی ہیں؟ دیکھیں، ان تحریروں میں یہی دلیل ملتی ہے کہ جیسے افراد میں لالچ ہوتا ہے، لڑنے کا جذبہ، غرور،
خوراک، زمین، وسائل کی خواہش۔ جی بالکل، حکمرانی کی خواہش۔ تو ویسے ہی ریاستوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑا فرق ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ریاستوں پر ویسی اخلاقی یا قانونی پابندیاں نہیں ہوتی جیسی افراد پر ہوتی ہیں۔ مطلب کوئی بالاتر طاقت یا مؤثر عالمی قانون ہے ہی نہیں جو انہیں واقعی روک سکے۔ اور قوم پرستی، یعنی اپنی قوم سب سے بہتر ہے والا جذبہ، اس کا کیا کردار ہے؟ وہ تو آپ سمجھیں آگ پر تیل کا کام کرتا ہے۔ قوم پرستی سے ریاست کی طاقت اور جنگ کا جنون دونوں بڑھتے ہیں۔ اچھا۔ اکثر ریاستیں، جیسا کہ ان ذرائع میں ہیں، عوام میں دوسری قوموں کے خلاف نفرت بھڑکاتی ہیں، خاص طور پر جب وہ لڑنا چاہتی ہوں، اور خود کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ ریاستیں کیوں لڑتی ہیں، لیکن کیا جنگ ہمیشہ ایسی ہی تھی جیسی آج ہے؟ جنگ کی شکل بھی تو بدلی ہے نا؟ ہاں بالکل بدلی ہے۔ 17ویں 18ویں صدی میں جنگیں زیادہ تر بادشاہوں، امیروں، مطلب اشرافیہ کے بیچ ہوتی تھیں۔ اچھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ لڑنے والی قوموں کے عوام اکثر ایک دوسرے کی تہذیب کا احترام بھی کرتے تھے۔ اچھا۔ لیکن پھر 20ویں صدی آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ کیسے بدلا؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ ہاں، ٹیکنالوجی، مواصلات، تیز ٹرانسپورٹ، زیادہ خطرناک ہتھیار، اور پھر وہ نظریاتی پروپیگنڈا بڑے پیمانے پر۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے جنگیں عوام کی جنگیں بن گئیں۔ اب صرف فوجی نہیں لڑتیں، بلکہ پوری کی پوری قومیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور نتیجہ؟ تباہی، جی، وسیع پیمانے پر تباہی۔ شہری آبادی، شہر، ثقافتی ورثہ، سب کچھ۔ ایک طرف تو جنگ تہذیب کو تباہ کرتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو وقتی طور پر ہی صحیح تیز بھی کر دیتی ہے۔ یہ تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ اچھا، اب ذرا فوجی نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ ان تحریروں میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ان کے لیے جنگ صرف تباہی نہیں ہے۔ نہیں، ان کے مطابق تو جنگ ہی تاریخ کا فیصلہ کرتی ہے، اہم موڑ لاتی ہے، جیسے چارلز مارٹل کی ٹورس کی جنگ، جس نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ جی، یا پھر جیسے مشرقی یورپ نے منگولوں سے کلاسیکی ورثے کو بچایا۔ فوجی زاویے سے تو جنگ انسانی فطرت کا حصہ ہے، جارحیت، مہم جوئی کا اظہار اور نظم و ضبط کا ذریعہ بھی۔ اور یہ خیال کہ لمبا امن قوم کو کمزور کر دیتا ہے، یہ تو عام سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ زیادہ امن سے قوم سست پڑ جاتی ہے، لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو ریاست کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ بالکل، دفاع کے لیے ہر وقت تیار، اور جب بقا کا سوال ہو تو کوئی بھی طریقہ جائز ہے۔ اخلاقیات وہ بعد میں آتی ہے۔ سرد جنگ کی مثال بھی اسی لیے دی جاتی ہے۔ جی، کہ مغربی تہذیب کو کمیونزم کے خطرے سے بچانے کے لیے امریکہ نے جو کچھ کیا وہ ضروری تھا، چاہے جنگ کا خطرہ ہی کیوں نہ مول لینا پڑا۔ یہ تو ایک بہت عملی سخت قسم کا نقطہ نظر ہے، لیکن کیا کوئی اور زیادہ پرامید فلسفیانہ بات بھی ہے ان تحریروں میں؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ فلسفیانہ نظریہ کہتا ہے کہ جدید جنگ کی تباہی ناقابل قبول ہے، ہمیں تاریخ کے اس چکر کو توڑنا ہوگا۔ کیسے؟ سنہری اصول اپنا کر، یعنی قومیں ایک دوسرے سے ویسا سلوک کریں جیسا اپنے لیے چاہتی ہیں۔ اشوک کی مثال ہے آگسٹس کی، جنہوں نے جنگ پر امن کو ترجیح دی۔ ایڈمنڈ برگ کی بات بھی تھی نا کہ سیاست میں اعلیٰ ظرفی ہی اصل دانشمندی ہے۔ جی بالکل، تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ جو ریاستیں دشمن سمجھی جاتی ہیں، جیسے امریکہ، چین، روس، ان کے درمیان بھی بات چیت ہو، ثقافتی تبادلے ہوں، ایک دوسرے کا احترام ہو۔ یہ ماننا کہ مختلف نظام ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک طرح سے تاریخ کے دھارے کے خلاف جانا ہے، ایک جوا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ کوشش ناکام بھی ہوئی تو نتائج روایتی جنگی پالیسیوں سے برے نہیں ہوں گے۔ اور اگر کامیاب ہوگی تو یہ انسانیت کی یاد میں ہمیشہ زندہ رہے گی، ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن فوجی حلقے تو اس پر سوال اٹھائیں گے۔ یقیناً، اور ان کا جواب بھی ان تحریروں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفیانہ باتیں، یہ تاریخ کے سبق اور انسانی فطرت کو بھول جاتی ہیں۔ ان کا کیا ماننا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ جو بنیادی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہ مذاکرات سے حل نہیں ہوتا۔ امن کی باتوں کے پیچھے بھی اصل میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ تو پھر پائیدار امن کیسے آئے گا؟
ان کے نزدیک معاہدوں سے نہیں بلکہ کسی ایک بہت طاقتور قوت کی فتح سے، جو رومن سلطنت کی طرح اپنا قانون سب پر نافذ کر سکے۔ یعنی امن ایک غیر فطری حالت ہے؟ جی، ان کے خیال میں یہ غیر فطری اور عارضی ہے۔ ریاستیں اصل میں خود غرض ہیں، وہ صرف تبھی متحد ہوں گی جب کوئی بہت بڑا مشترک بیرونی خطرہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی دوسرے سیارے سے حملہ ہو جائے۔ اور یہی وہ آخری انتہائی چونکا دینے والا نقطہ ہے جو ان ذرائع میں سامنے آتا ہے۔ جی بالکل، یہ خیال کہ شاید زمین کے تمام انسان، ساری قومیں حقیقی معنوں میں صرف تبھی ایک ہوں گی جب ہمارا مقابلہ کسی خلائی مخلوق سے ہو۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اتحاد کے لیے ہمیشہ ایک مشترکہ دشمن ضروری ہے؟ کیا ہم جنگ کے اس چکر سے کبھی نکل بھی پائیں گے؟ یا ہمارا مقدر ہمیشہ یہی تصادم ہی رہے گا؟ یہ سوال، یہ ان تحریروں کا اصل نچوڑ ہے جو ذہن میں رہ جاتا ہے۔ لیکن جنگ کے بعد ایک اور قوت ہے جو تاریخ کا رخ طے کرتی ہے، اور وہ ہے نشوونما اور زوال۔ اگلے چیپٹر 12 گروتھ اینڈ ڈکے، ارتقاء اور زوال میں ہم دیکھیں گے کہ سبھیتائیں کیوں ابھر کر آتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ چیپٹر 12 گروتھ اینڈ ڈکے، ارتقاء اور زوال۔ ہر تہذیب ایک پھول کی طرح کھلتی ہے اور پھر مرجھانے لگتی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ قدرتی چکر ہے جو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، یا انسان کے اپنے فیصلے اس کا نتیجہ طے کرتے ہیں؟ مصر کے پیرامڈ سے لے کر روم کے امپریٹر تک سبھیتاؤں کے ابھار اور زوال میں کیا راز چھپا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں ہر طرف بکھری ہوئی تہذیبوں کے کھنڈرات کیوں ملتے ہیں؟ عظیم سلطنتیں، شاندار شہر، وقت انہیں کیسے مٹی میں ملا دیتا ہے؟ کیا اس عروج و زوال کے پیچھے کوئی قاعدہ ہے، کوئی ایسا نظام جسے سمجھ کر ہم اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں؟ جی، یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، اور تاریخ کا ہر طالب علم اس پر سوچتا ضرور ہے۔ اور دیکھیں، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم تہذیب کسے کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو فراہم کردہ مواد کی روشنی میں تہذیب ایک ایسا سماجی نظام ہے جو ثقافت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس کے 3 بنیادی عنصر ہیں، آپ سمجھیں۔ جی۔ پہلا، سیاسی نظم و ضبط، جو رواج، اخلاق اور قانون سے آتا ہے۔ جی۔ دوسرا، معاشی استحکام، یعنی پیداوار اور چیزوں کے لین دین کا تسلسل۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، ثقافتی تخلیق، مطلب خیالات، ادب، فنون لطیفہ کو سوچنے، بنانے اور پھیلانے کی آزادی اور مواقع۔ اچھا۔ یہ انسانوں کے درمیان تعلقات کا ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، نفیس اور نازک جال ہے، جسے بنانے میں صدیاں لگتی ہیں، لیکن ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ بالکل، آسانی سے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس گہری چھان بین کا مقصد یہی ہے کہ ہم فراہم کردہ مواد کی مدد سے سمجھیں کہ تہذیبیں کیوں ابھرتی ہیں، کیسے عروج پاتی ہیں، اور پھر کیوں زوال کا شکار ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ گویا ہمارا مشن تاریخ کے اس عظیم کھیل کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک بہت عام خیال ہے، تقریباً ایک محاورہ ہی بن گیا ہے، کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ قدیم رومی شاعر ورجل نے تو میرا خیال ہے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ کائنات ایک دن بالکل اپنی پرانی حالت میں لوٹ جائے گی اور سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا پہلے تھا۔ جی، اور نیٹشے کا ابدی تکرار کا نظریہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہاں بالکل۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، فلسفیانہ طور پر تو یہ بہت دلچسپ خیالات ہیں، لیکن تاریخ کے مطالعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات بالکل ہو بہو نہیں دہرائے جاتے۔ اچھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بڑے پیمانے پر، مطلب وسیع خاکوں میں، تاریخ خود کو دہراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی سادہ ہے، انسانی فطرت، وہ بہت آہستہ آہستہ بدلتی ہے۔ بنیادی ضرورتیں، خوف، خواہشات، وہ تو ویسے ہی رہتی ہیں۔ بالکل، بنیادی طور پر ویسی ہی رہتی ہیں۔ اسی لیے ہم کچھ عمومی رجحانات بار بار دیکھتے ہیں۔ نئی ریاستیں بنتی ہیں، پرانی ختم ہو جاتی ہیں، تہذیبیں زراعت سے شروع ہو کر تجارت اور صنعت تک پہنچتی ہیں، پھر مالیاتی نظاموں میں عیش کرتی ہیں یا الجھ جاتی ہیں۔ اور سوچنے کا انداز؟ ہاں، سوچنے کا انداز پہلے مافوخور فطرت کہانیوں پر مبنی ہوتا ہے، پھر فلسفے اور منطق کی طرف جاتا ہے۔ نئی ایجادات اور خیالات آتے ہیں، پرانے نظریات کو چیلنج کرتے ہیں، نئی نسلیں بغاوت کرتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہیں۔
تو گویا تاریخ ایک جیسی کہانیاں نہیں دہراتی بلکہ ملتے جلتے موضوعات بار بار سامنے آتے؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے جیسے تہذیبیں زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں ان میں انفرادیت بڑھتی جاتی ہے، نئے حالات پیدا ہوتے ہیں جن کا پہلے سامنا نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو پھر پرانی حکمت عملی کام نہیں آتی؟ جی، صرف پرانی روایت یا جبلت کام نہیں آتی، عقل اور نئی سوچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے نتائج کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ مستقبل ماضی کی کاربن کاپی ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہر نیا دور ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ تاریخ کے ان وسیع نمونوں کو سمجھنے کے لیے کئی مفکرین نے کوششیں کی ہیں، جیسے ایک فرانسیسی مفکر تھے سینٹ سائمن۔ ان کا نظریہ ہے کہ تاریخ نامیاتی یعنی منظم اور تنقیدی یعنی انتشار کے ادوار کے درمیان جھولتی رہتی ہے۔ جی ہاں، سینٹ سائمن کا خیال تھا کہ نامیاتی ادوار میں معاشرے میں اتحاد ہوتا ہے، ایک مشترکہ مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرون وسطیٰ میں کلیسا کا دور۔ اچھا؟ اس کے برعکس تنقیدی ادوار میں انفرادیت، بحث مباحثے اور انتشار غالب ہوتا ہے، جیسے قدیم یونان کا فلسفیانہ دور یا یورپ میں مذہبی اصلاحات کے بعد کا زمانہ۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ سوشلزم ایک نیا نامیاتی دور لائے گا؟ جی، ان کا خیال تھا کہ ان کے زمانے کا تنقیدی دور سوشلزم کے ذریعے ختم ہوگا اور ایک نیا منظم نامیاتی دور شروع ہوگا۔ اور پھر جرمن مفکر آزولڈ اسپینگلر کا نظریہ ہے جو شاید زیادہ مشہور ہوا، خاص طور پر مغرب کے زوال کے بارے میں ان کی پیشگوئیوں کی وجہ سے۔ ہاں، اسپینگلر کا نظریہ زیادہ ڈرامائی تھا۔ وہ تاریخ کو الگ الگ تہذیبوں کا مجموعہ سمجھتے تھے۔ ہر تہذیب ایک زندہ وجود کی طرح ہے۔ زندہ وجود مطلب پیدائش، جوانی، بڑھاپا اور موت؟ بالکل، انہوں نے اسے موسموں سے تشبیہ دی، لیکن بنیادی طور پر دو بڑے ادوار بتائے۔ پہلا دور ثقافت کا ہے، جب تہذیب میں توانائی ہوتی ہے، وہ تخلیقی ہوتی ہے، اس کا ایک منفرد انداز ہوتا ہے۔ فن، فکر، سیاست سب ایک مرکز کی طرف کھنچتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے لیے انہوں نے یہ دور نیپولین تک مانا۔ اور دوسرا دور تہذیب کا ہے، جب تخلیقی توانائی ختم ہو جاتی ہے، معاشرہ شہری، مکینیکی اور پھیلاؤ والا ہو جاتا ہے، عقائد کمزور پڑ جاتے ہیں، شک اور مادیت پرستی بڑھ جاتی ہے۔ تو مطلب انتشار؟ جی، اندرونی طور پر انتشار پھیلتا ہے۔ مغربی تہذیب کے لیے انہوں نے یہ دور 19ویں صدی سے شروع ہوتے دیکھا۔ اچھا، تو سینٹ سائمن معاشرے کے موڈز کی بات کر رہے تھے، کبھی منظم، کبھی بکھرا ہوا، جبکہ اسپینگلر تہذیب کو ایک زندہ چیز کی طرح دیکھ رہے تھے جس کا اپنا لائف سائیکل ہوتا ہے، لیکن بنیادی نقطہ تو ایک ہی ہے۔ ہاں، بنیادی نقطہ یہی ہے کہ تمام تہذیبیں ایک وقت تک پھلتی پھولتی ہیں اور پھر کمزور پڑ کر یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا اپنی پرانی شان و شوکت کی ایک پرچھائی سی بن کر رہ جاتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ابھرنے کی وجوہات کیا ہیں اور زوال کیوں آتا ہے؟ ریاست بندی کیسے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو 7ویں صدی کا خیال تھا نا، سماجی معاہدے والا، جی، سوشل کانٹریکٹ۔ ہاں، تو آج کے مورخین اس خیال کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اکثر ریاستیں طاقت کے ذریعے بنی، ایک گروہ نے دوسرے کو فتح کیا اور فاتح کے احکامات ہی سمجھے پہلے قانون بن گئے۔ اچھا، وقت کے ساتھ یہ قوانین اور مقامی رسم و رواج مل کر ایک نیا سماجی ڈھانچہ بنا دیتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی قدرتی وسائل جیسے دریاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکمرانوں نے لوگوں کو منظم کیا، جیسا کہ مصر یا میسوپوٹیمیا میں ہوا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان جو کشیدگی ہوتی ہے وہ بھی ترقی کا باعث بنے؟ بالکل، یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ تناؤ بھی بعض اوقات ذہنی ترقی اور تبدیلی کو تحریک دے سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے بھی پہلے کی بات کریں، جب کوئی گروہ کسی بڑے چیلنج کا سامنا کرتا ہے، مثلا باہر سے حملہ یا قحط سالی، تو کیا چیز طے کرتی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا یا نہیں؟ یہ بہت حد تک اس بات پر منحصر ہے کہ اس گروہ میں کتنے پہل کرنے والے تخلیقی ذہن موجود ہیں، یعنی ایسے لوگ جو نہ صرف ذہین ہوں بلکہ ان میں قوت ارادی بھی ہو اور وہ بدلتے حالات کا مؤثر جواب دے سکے۔ یعنی صرف ذہانت کافی نہیں، قوت ارادی بھی چاہیے؟ جی ہاں، اب یہ تخلیقی صلاحیت آتی کہاں سے ہے، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔
اس کا تعلق تاریخ سے زیادہ شاید نفسیات اور حیاتیات سے ہے۔ لیکن جب کوئی قوم کسی بڑے چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کرتی ہے، جیسے ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکہ نے 1917، 1933 اور 1941 میں کیا، تو اس سے قوم کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ وہ مستقبل کے چیلنجز کے لیے مزید تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی کامیابی کے لیے صرف چیلنج کافی نہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے والے ذہین اور پرعزم لوگ بھی چاہیے۔ یہ تو ہوئی ترقی کی بات۔ اب آتے ہیں زوال کے اسباب کی طرف، جو شاید زیادہ پیچیدہ ہیں۔ کیا تہذیبیں واقعی، جیسے اسپینگلر نے کہا، ایک جاندار کی طرح بوڑھی ہو کر مر جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جاندار والی تشبیہ جو ہے نا، یہ تھوڑی گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ تہذیب کوئی الگ جسمانی وجود تو نہیں رکھتی۔ صحیح۔ اس کا اپنا دماغ یا دل نہیں ہوتا، وہ اپنے لوگوں کے ذریعے ہی سوچتی اور محسوس کرتی ہے۔ تو جب کوئی تہذیب زوال پذیر ہوتی ہے تو یہ کسی پراسرار حیاتیاتی قانون کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ اس کی قیادت، سیاسی اور فکری رہنما وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں اور چیلنجز کا صحیح جواب دینے میں ناکام رہتی ہے۔ تو یہ ناکامی کن شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے؟ چیلنجز کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں؟ چیلنجز کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اور اکثر ایک ساتھ آتے ہیں، جس سے ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ چیلنجز ماحول سے متعلق ہو سکتے ہیں، جیسے بارشوں کی کمی، زمین کا بنجر ہو جانا۔ جی۔ پھر معاشی چیلنجز ہیں، ناقص زراعت، وسائل کا غلط استعمال، غلامی کا نظام جو محنت کی ترغیب ختم کر دے، تجارت کے راستوں کا بدل جانا، جس سے پرانے تجارتی مراکز غیر اہم ہو جائیں۔ بالکل، بہت زیادہ ٹیکس جو کاروبار اور سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کریں، بیرونی منڈیوں کا ہاتھ سے نکل جانا، یا پھر دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو جانا۔ دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا، یہ تو آج بھی بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ جب دولت چند لوگوں کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے تو معاشرہ طبقاتی یا نسلی تقسیم کا شکار ہو سکتا ہے۔ بڑے شہروں میں آبادی اور غربت کا بڑھنا حکومت پر دباؤ ڈالتا ہے۔ کیسے؟ یا تو وہ عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کر کے معیشت کو کمزور کرے، یا پھر بغاوت کا خطرہ مول لے۔ ایک اور اہم سماجی چیلنج یہ ہے کہ معاشرہ ایک تعلیم یافتہ، ثقافت یافتہ اقلیت اور ایک بڑی اکثریت میں بٹ جاتا ہے جو کسی وجہ سے اس اعلیٰ ثقافت تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی۔ اچھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اکثریت کے رسم و رواج، زبان اور سوچ کا انداز اقلیت پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اسے آپ اندرونی بربریت کہہ سکتے ہیں۔ اندرونی بربریت؟ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو اقلیت ہے اسے اپنی مراعات برقرار رکھنے کی قیمت اس طرح ادا کرنی پڑتی ہے کہ اکثریت کی ثقافتی پسماندگی اس پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ اور تعلیم اور عقائد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کا بھی کوئی کردار ہے زوال میں؟ ہاں، ذرائع اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے تعلیم عام ہوتی ہے، پرانے مذہبی عقائد کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ لوگ ان پر ظاہراً عمل کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگیوں اور فیصلوں پر گہرا اثر نہیں ڈالتے۔ زندگی زیادہ دنیاوی ہو جاتی ہے۔ اور اخلاقی اصولوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اپنی طاقت کھو دیتے ہیں جب یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی مافوق الفطرت طاقت کی نگرانی یا سزا کا خوف نہیں رہتا۔ تو مطلب عقیدہ کمزور ہونے سے اخلاقیات بھی کمزور ہو جاتی ہیں؟ کچھ ایسا ہی۔ قدیم یونان میں سوفسطائیوں اور فلسفیوں نے پڑھے لکھے طبقے میں پرانے عقائد کی بنیادیں ہلا دیں۔ جدید یورپ میں بھی والٹیئر سے لے کر نیچے تک بہت سے مفکرین نے ایسا ہی کردار ادا کیا۔ تجزیاتی سوچ نے اس مذہب کو کمزور کر دیا جس نے اخلاقی نظام کو سہارا دیا ہوا تھا۔ یہ تو بڑا نازک توازن ہے۔ ایک طرف علم اور سوچ کی ترقی، دوسری طرف معاشرتی ڈھانچے کی بنیادیں کمزور ہونے کا خطرہ۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ایک اخلاقی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ پرانے اصول ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور نئے ابھی بنے نہیں ہوتے۔ ایسی صورتحال میں اقدار کا خلا پیدا ہوتا ہے، جس میں عیش و پرستی، بدعنوانی اور سماجی بے رحروی بڑھ سکتی ہے۔ حب الوطنی جیسے جذبات کمزور پڑ جاتے ہیں، اور قیادت ناکام ہو جاتی ہے، اندرونی انتشار بڑھتا ہے، اور پھر آخر میں کوئی بیرونی حملہ یا جنگ میں شکست وہ آخری ضرب ثابت ہوتی ہے اور تہذیب بکھر جاتی ہے۔ یہ تصویر تو واقعی کافی تاریک ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ تہذیبیں مکمل طور پر مر جاتی ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے؟ نہیں، خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیم یونانی تہذیب مر چکی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے نہیں۔
بالکل، اس کا سیاسی ڈھانچہ ختم ہو گیا، اس کا جغرافیائی مرکز بدل گیا، لیکن اس کا جوہر آج بھی زندہ ہے۔ ہومر کو آج شاید اس کے اپنے زمانے سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اور افلاطون؟ افلاطون کے خیالات آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیوں اور لائبریریوں میں زندہ ہیں۔ ہزاروں لوگ آج بھی اس سے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو عظیم تخلیقی اذہان کے خیالات اور فن پارے وقت کی قید سے آزاد ہو کر زندہ رہتے ہیں، یہی اصل لافانیت ہے۔ تو گویا قومیں مر سکتی ہیں، سلطنتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن تہذیب کا جو جوہر، اس کا علم، اس کا فن، وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہتا ہے اور آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ بالکل، انسان اپنے اوزار، اپنا ہنر اور اپنی یادیں یعنی اپنی ثقافت اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اگر تعلیم نے ان یادوں کو محفوظ رکھا ہے تو تہذیب نئی جگہوں پر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اسے ہر بار صفر سے شروع نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے روم نے یونان سے سیکھا۔ جی، روم نے یونان کی تہذیب کو اپنایا اور اسے مغربی یورپ تک پہنچایا۔ امریکہ نے یورپ کی تہذیبی میراث سے فائدہ اٹھایا اور اب اسے مزید آگے بڑھا رہا ہے۔ تہذیبیں گویا نسل در نسل منتقل ہونے والی روح کی طرح ہیں۔ یہ ایک بہت امید افزا نقطہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب سب کچھ اتنا جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، جیسے زندگی اپنی نسل بڑھا کر موت پر غالب آتی ہے، اسی طرح ایک پرانی ثقافت اپنی میراث آنے والی نسلوں کو سونپ دیتی ہے، چاہے سمندروں اور زمانوں کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج تو تجارت، پرنٹنگ پریس، انٹرنیٹ اور مواصلات کے تیز رفتار ذرائع نے قوموں اور تہذیبوں کو پہلے سے کہیں زیادہ جوڑ دیا ہے۔ تو اب ہر تہذیب کی میراث سب کی سانجھی ہو گئی ہے۔ جی، ایک طرح سے اب ہر تہذیب کی کامیابیاں اور میراث پوری انسانیت کی مشترکہ ملکیت بنتی جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، تہذیبیں چیلنجز کا کامیابی سے سامنا کر کے ابھرتی ہیں، خاص طور پر جب ان میں تخلیقی اور پرعزم قیادت موجود ہو۔ زوال اس وقت آتا ہے جب قیادت ناکام ہو جاتی ہے اور معاشرہ اندرونی، معاشی، سماجی اور ثقافتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ تہذیب کا خاتمہ مکمل موت نہیں، بلکہ اکثر ایک تبدیلی اور منتقلی کا عمل ہوتا ہے جس میں اس کا بنیادی جوہر زندہ رہتا ہے۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو ان ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، جہاں دنیا پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی ہے، معلومات اور تبدیلی کی رفتار ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ کیا تہذیبوں کے عروج و زوال کے وہ پرانے سست رفتار نمونے اب بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں؟ کیا ہم تاریخی کسی بالکل نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، یا یہ صرف پرانے چکر کی ایک بہت تیز رفتار شکل ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا آنے والے وقت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہو سکتا ہے۔ مگر یہ سوال اور بھی گہرا ہے۔ اگر ہر چیز ابھر کر گرتی ہے تو کیا انسانیت کا سفر آگے بڑھ رہا ہے یا ہم واقعی زوال کی طرف ہیں؟ اگلے چیپٹر 13 از پروگریس ریئل، کیا ترقی حقیقت ہے، میں ہم اس بنیادی سوال کا سامنا کریں گے۔ چیپٹر 13 از پروگریس ریئل، کیا ترقی حقیقت ہے؟ سوچئے، انسان نے آگ جلانا سیکھا، ویل بنایا، بجلی کی طاقت کو اپنے قابو میں کیا اور چاند تک پہنچ گیا۔ یہ سب بدلاؤ ضروری لگتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا انسان اصل میں بہترین ہوتا گیا ہے یا صرف اپنے مسائل کو نئے رنگوں میں دوبارہ پیدا کرتا رہا ہے؟ تاریخ کے سب سے بڑا سوال اب ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا انسان نے واقعی ترقی کی ہے؟ تاریخ کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے؟ ہمارے پاس ایک تحریر ہے جو اسی آپ کہہ لیں پیچیدہ سوال کو کھنگالتی ہے اور ترقی کے جو روایتی تصورات ہیں نا، انہیں چیلنج کرتی ہے۔ تو آج ہم اسی تحریر کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ترقی کے حق میں کیا دلائل ہیں اور مخالفت میں کیا ہیں۔ جی بالکل، اور یہ تحریر شروع ہی ایک اہم نقطے سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ تاریخ اتنی وسیع ہے کہ آپ اگر چاہیں تو کچھ ثبوت چن کر کوئی بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ترقی کہہ کسے رہے ہیں۔ اور ہاں، تحریر شروع میں ذرا شکوک و شبہات کی طرف زیادہ مائل نظر آتی ہے۔ ہاں، اور پہلا شبہ تو سیدھا انسانی فطرت پر ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ جو بنیادی انسانی خواہشات ہیں، محرکات ہیں، جیسے کچھ حاصل کرنا، مقابلہ کرنا، جنس، طاقت کی کشمکش، یہ چیزیں تو ہزاروں سال سے ویسی ہی ہیں۔
ٹیکنالوجی نے بس ہمیں ان پرانے مقاصد کو پانے کے نئے شاید زیادہ طاقتور طریقے دے دیے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا سائنس کہہ لیں، یہ تو خود میں غیر جانبدار ہے، مطلب یہ علاج بھی کر سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے۔ جی، اور تعمیر سے زیادہ آسانی سے تخلیق کر سکتی ہے۔ تو وہ جو فرانسس بیکن نے کہا تھا علم طاقت ہے، وہ کتنا ادھورا سا لگتا ہے نا؟ تحریر یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا ماضی کے وہ دور جو شاید سائنس اور طاقت کے بجائے آپ کہہ لیں اساطیر پر، فن پر، روحانیت پر زیادہ زور دیتے تھے، کیا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تحریر سائنس اور ٹیکنیک کی ترقی کے کچھ منفی پہلو بھی گنواتی ہے، جیسے کیا یہ جو آرام اور آسائش آئی ہے، اس نے ہماری جسمانی اور شاید اخلاقی قوت کو کمزور کر دیا ہے؟ بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور جیسے سفر کے ذرائع بڑھے ہیں تو ان کا غلط استعمال بھی تو بڑھا ہے۔ رفتار تو بہت بڑھ گئی، لیکن کیا اس تیز رفتاری نے ہمارے اعصاب پر برا اثر نہیں ڈالا؟ تحریر میں ایک بڑی دلچسپ لائن ہے، 2000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہی پتلون پوش بندر، یعنی انسان اندر سے وہی ہے۔ ہاں، بنیادی طور پر بس رفتار بڑھ گئی ہے۔ اور جدید طب کے بارے میں بھی ایسے ہی سوال اٹھائے گئے۔ ظاہر ہے علاج اور سرجری میں تو کمال کی ترقی ہوئی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، لیکن کیا کبھی کبھی علاج کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ خود بیماری سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو جاتے؟ یا یہ جو طبی سائنس نے ہمیں اضافی سال دیے ہیں، کہیں وہ بیماری، معذوری اور اداسی کا ایک لمبا بوجھل سلسلہ تو نہیں بن گئے؟ یہ سخت سوالات ہیں لیکن اہم ہیں۔ اسی طرح آپ معلومات تک رسائی کو دیکھیں۔ آج ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں، انگلی کے اشارے پر۔ پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن کیا اس معلومات کے سیلاب نے ہمیں زیادہ پرسکون کیا ہے یا زیادہ خوش؟ تحریر تو کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے پرانے بزرگوں پر رشک آتا ہے، جن کا سکون بس گاؤں کی چھوٹی موٹی خبروں سے ہی بگڑتا تھا۔ صحیح، شہروں کی روشنیوں کے پیچھے وہ تاریک بستیاں، کچی آبادیاں، وہ بھی تو حقیقت ہیں۔ تو گویا یہ ٹیکنالوجی اور علم کی ترقی یہ ایک دو دھاری تلوار جیسی ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ ایک طرف فائدے ہیں تو دوسری طرف نئے مسائل یا پرانے مسائل ہی نئی شکل میں۔ جی، اور یہ شکوک و شبہات پھر اخلاقیات اور سماجی نظام تک بھی جاتے ہیں۔ تحریر پوچھتی ہے کہ کیا ہم نے مذہب سے ہٹ کر کوئی ایسی مضبوط فطری اخلاقیات بنائی ہے جو ہماری بنیادی جبلتوں کو قابو میں رکھ سکے؟ مطلب لالچ، جاریت، جنسی خواہش، ان چیزوں کو قابو میں رکھ کر تہذیب کو انتشار سے بچا سکے۔ اور عدم برداشت کا کیا وہ واقعی ختم ہو گئی یا بس اس نے شکل بدل لی ہے، مذہبی تعصب سے نکل کر قومی، نظریاتی یا نسلی نفرت بن گئی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تحریر تو یہاں تک کہتی ہے کہ شاید ہمارے آداب بھی بہتر نہیں ہوئے بلکہ خراب ہی ہوئے ہیں، مشرق سے مغرب تک، اور اب مشرق بھی مغرب کی نقل کر رہا ہے۔ پھر قانون پر سوال ہے کہ کیا اس نے فرد کو، یہاں تک کہ مجرم کو، ریاست اور معاشرے کے خلاف کچھ زیادہ ہی تحفظ دے دیا ہے؟ کیا آزادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اسے سنبھال نہیں پا رہے؟ ہاں، اور کیا ہم ایک ایسے اخلاقی بحران کے قریب ہیں جہاں والدین کو چرچ یا کسی ادارے سے کہنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے بچوں کو نظم و ضبط سکھاؤ؟ یہ تو ہوئے سماجی اور اخلاقی پہلو، لیکن فلسفہ، ادب، میوزک، فن، ان شعبوں کا کیا ہم واقعی قدیم یونان کے ڈرامہ نگاروں سے یا کنفیوشس جیسے مفکرین سے یا مصر اور یونان کی ان عظیم عمارتوں اور مجسموں سے آگے نکل پائے ہیں؟ تحریر میں آج کل کی پینٹنگ کا بھی ذکر ہے کہ کیا وہ ترتیب کی جگہ افراتفری کو نہیں لا رہی، جو شاید تہذیب کے زوال کی علامت ہو؟ تو ان تمام نکات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ترقی کا دعویٰ تو بہت کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، تاریخ سے آپ کوئی بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ تو ان شکوک و شبہات کے بعد تحریر ترقی کی ایک بالکل مختلف، آپ کہہ لیں زیادہ موضوعی تعریف پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ تعریف ہے ترقی یعنی زندگی کا اپنے ماحول پر بڑھتا ہوا کنٹرول۔ یہ ایک ایسی تعریف ہے جو شاید ایک چھوٹے سے جاندار سے لے کر انسان تک سب پر لاگو ہو سکتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس تعریف کے مطابق ترقی کا مسلسل ہونا یا ہر جگہ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں۔ یعنی اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں؟ بالکل، پسپائیاں ہو سکتی ہیں، مختلف قومیں، مختلف شعبے،
الگ الگ وقت میں ترقی یا تنزلی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہو سکتا ہے کوئی ملک ٹیکنالوجی میں آگے ہو، فنون لطیفہ میں پیچھے، یا اس کے برعکس۔ اور ایک اور بہت اہم بات، ہمیں ماضی کے چند گنے چلے بہترین لوگوں کا موازنہ آج کے اوسط فرد سے نہیں کرنا چاہیے، جیسے افلاطون کا موازنہ آج کے عام آدمی سے۔ ٹھیک، یہ تو غیر منصفانہ ہوگا۔ تو پھر اصل سوال کیا بنتا ہے؟ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اوسط انسان کی اپنی زندگی کے حالات پر قابو پانے کی صلاحیت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا ہے؟ اچھا، یہاں سے بات اب ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ جب ہم اس لمبے عرصے کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو تحریر دلیل دیتی ہے کہ ہماری آج کی جو زندگی ہے، تمام خطرات، افراتفری، مسائل، ان سب کے باوجود غالباً قدیم لوگوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ ان کی جہالت، توہم پرستی، تشدد، بیماریاں، ان کے مقابلے میں آج ہم شاید بہتر حالت میں ہیں۔ جی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ شاید مہذب معاشروں کا جو نچلا ترین طبقہ ہے اور قدیم قبائل ہیں، ان کی زندگی میں زیادہ فرق نہ ہو، لیکن آج لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ایسی ذہنی اور اخلاقی سطح پر ہیں جو قدیم زمانے میں شاید بہت ہی کم لوگوں کو نصیب تھی۔ قدیم قبائلی زندگی کی جو ایک رومانوی تصویر بنائی جاتی ہے نا، وہ اکثر حقیقت سے کافی دور ہوتی ہے۔ اور اس کی ٹھوس مثالیں بھی تو ہیں نا۔ تحریر میں ذکر ہے کہ پچھلی 3 صدیوں میں یورپ اور امریکہ میں گوروں کی اوسط عمر تقریباً 3 گنا بڑھی ہے۔ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے؟ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اسی طرح جدید ریاستوں میں قحط تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ سائنس نے بڑی حد تک توہم پرستی کو، دقیانوسیت کو اور کم از کم مذہبی بنیادوں پر جو عدم برداشتی تھی اسے کم کیا ہے۔ اور ٹیکنالوجی نے خوراک، گھر، آرام، تعلیم، فرصت، ان چیزوں کو جس طرح عام کیا ہے، اس کی تو ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو تحریر یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا کوئی واقعی قدیم ایتھنز یا روم کے سیاسی نظام کو یا ان کے اخلاقی معیار کو آج کے پارلیمانی نظام پر یا آج کے دساتیر، بنیادی انسانی حقوق جیسے ہیبیس کارپس، جیوری ٹرائل، مذہبی اور فکری آزادی، خواتین کی آزادی، ان چیزوں پر ترجیح دے گا؟ یہ موازنہ بہت اہم ہے، اور یہ صرف سیاست تک محدود نہیں، ادب اور فن پر بھی بات ہوتی ہے۔ کیا شیکسپیئر ایتھنز کے عظیم ڈرامہ نگاروں سے کم تھا؟ کیا مولیئر ارسطوفینس سے کم گہرا یا کم انسان دوست تھا؟ تاریخ نویسی میں کیا گبن ہیروڈوٹس یا تھوسیڈائڈ سے کمتر ہے؟ کیا قدیم نثری ادب میں وہ گہرائی اور وسعت ہے جو جدید ناول میں ملتی ہے؟ فن تعمیر میں شاید قدیم کو برتری حاصل ہو، لیکن پیرس کا نوٹری ڈیم بھی تو پارتھنن کے مقابلے پر کھڑا ہے۔ بالکل۔ تحریر ایک دلچسپ خیال پیش کرتی ہے کہ اگر امریکہ کے بانی یا روشن خیالی کے وہ بڑے مفکر آج واپس آ جائیں تو کیا وہ ہمیں ان تمام نعمتوں پر ناشکرہ نہیں کہیں گے جو آج ہمیں حاصل ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، لیکن تہذیبیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ تاریخ تو بھری پڑی ہے عظیم تہذیبوں کے عروج و زوال سے۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شاید نئی تہذیبوں کا آنا بہتر ہی ہو، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ وہ بنیادی انسانی کامیابیاں جیسے آگ جلانا، پہیا بنانا، اوزار، زبان، تحریر، فن، موسیقی، زراعت، خاندان کا ادارہ، سماجی تنظیم، اخلاقیات کے تصورات، خیرات کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر تعلیم کے ذریعے نسل در نسل علم اور ہنر کی منتقلی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تہذیب کی بنیاد ہیں اور انسانی تاریخ کا تسلسل ہے۔ اور اگر تعلیم ہی تہذیب کی اس منتقلی کا نام ہے تو تحریر کہتی ہے کہ اس لحاظ سے تو ہم بلا شبہ ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ تہذیب کوئی حیاتیاتی وراثت تو ہے نہیں جو خون میں آ جائے۔ اسے ہر نسل کو نئے سرے سے سیکھنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر یہ سیکھنے سکھانے کا عمل، یہ ترسیل ایک نسل کے لیے بھی رک جائے تو تہذیب ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اسی لیے تحریر کے مطابق ہماری سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم کو عام کرنے پر اتنے وسائل اور محنت خرچ کی ہیں جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ایک وقت تھا جب کالج صرف چند امیر مردوں کے لیے تھے۔ آج دنیا بھر میں یونیورسٹیاں ہیں، اعلیٰ تعلیم پہلے سے کئی زیادہ لوگوں کی پہنچ میں ہے۔
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے ہی ہم نے انفرادی ذہانت میں شاید قدیم یونان کے افلاطون یا ارسطو کو پیچھے نہ چھوڑا ہو، لیکن ہم نے علم کی جو اوسط سطح ہے اسے تاریخ کے کسی بھی دور سے کہیں زیادہ بلند کر دیا ہے؟ جی ہاں، تحریر کی دلیل یہی ہے، اور یہاں پھر تعلیم کا مقصد صرف معلومات اکٹھا کرنا یا نوکری کی تیاری نہیں رہ جاتا۔ اس کا اصل مقصد بن جاتا ہے ہماری اجتماعی، یعنی جو ہماری مشترکہ ذہنی، اخلاقی، ٹیکنیکل اور جمالیاتی میراث ہے، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا، تاکہ انسان کی سمجھ بوجھ بڑھے، ماحول پر اس کا کنٹرول بہتر ہو اور وہ زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہو سکے۔ بالکل۔ اور آج جو میراث ہمیں منتقل کرنے کے لیے میسر ہے، وہ تاریخ کے کسی بھی پچھلی دور سے کہیں زیادہ امیر اور وسیع ہے۔ یہ پیریکلس کے یونان سے زیادہ امیر ہے، کیونکہ اس میں وہ سب کچھ شامل ہے جو یونان نے اس کے بعد حاصل کیا۔ یہ لیونارڈو ڈاونچی کے دور سے زیادہ امیر ہے، کیونکہ اس میں لیونارڈو اور پوری اطالوی نشاط الثانیہ شامل ہے۔ یہ والٹیئر کے زمانے سے زیادہ امیر ہے، کیونکہ اس میں پوری فرانسیسی روشن خیالی اور اس کے بعد کی تمام ترقی شامل ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ترقی حقیقی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، تحریر کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ترقی سے مراد صرف خوشی میں اضافہ ہے یا دانش مندی میں اضافہ ہے تو شاید جواب نہیں ہے، یا کم از کم ہم کہہ نہیں سکتے۔ لیکن اگر ترقی سے مراد ماحول پر بڑھتا ہوا کنٹرول ہے اور ایک امیر تر تہذیبی ورثے کی افزائش، اس کی حفاظت، اس کی ترسیل اور اس کا استعمال ہے، تو پھر اس کی حقیقت کے حق میں ایک بہت مضبوط دلیل موجود ہے۔ تو ترقی اس لیے حقیقی نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے بہتر یا صحت مند یا زیادہ ذہین پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم ایک زیادہ امیر ورثے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم علم اور فن کے اس جمع شدہ خزانے پر کھڑے ہیں جو نسلوں نے ہمارے لیے اکٹھا کیا ہے۔ جیسے جیسے یہ میراث بڑھتی ہے، انسان کی اپنی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس میراث کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آخر میں یہ تحریر ہمیں کہاں چھوڑتی ہے؟ ایک اہم نتیجے پر کہ تاریخ صرف جنگوں، جرائم اور بے وقوفیوں کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ ان گنت تخلیقی ذہنوں کی کہانی بھی ہے۔ وہ سائنسدان، موجد، فلسفی، فنکار، شاعر، رہنما جنہوں نے ہماری اس مشترکہ میراث کو بنایا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی شہر ہے جہاں یہ تمام عظیم لوگ آج بھی زندہ ہیں اور ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اور ایک آخری خیال جو تحریر پیش کرتی ہے وہ واقعی غور طلب ہے۔ انسانی زندگی میں معنی کہیں باہر سے نہیں آتا، انسان خود اپنے عمل سے، اپنی تخلیق سے اسے پیدا کرتا ہے۔ اپنی اس عظیم تہذیبی میراث کو سمجھنا، اسے اگلی نسل تک پہنچانا اور اس کے لیے شکر گزار ہونا، شاید یہی انسانی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ یہ میراث ہی ہماری پرورش کرنے والی ماں ہے اور ہماری بقا کی ضمانت بھی۔ اسی نقطے پر اپنے سامعین کو سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔